تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ عز و جل اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ میری زبان تر رہے ذکر و درود سے، میری زبان تر رہے ذکر و درود سے، بیجا ہنسوں کبھی نہ کروں گفتگو فضول۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، نگاہیں نیچی کیے توجہ کے ساتھ، خوب توجہ کے ساتھ جو ہے آج کے اس تربیتی اجتماع کے اندر بیان سننے کی نیت کریں، اور نیت یہ کریں کہ رضا الہی کے لیے مکمل یہ بیان توجہ کے ساتھ سنوں گا انشاءاللہ۔ ہر کام کے لیے سب سے پہلے کیا ہونی چاہیے؟ نیت رضا الہی، اللہ پاک کی رضا کے لیے، ٹھیک ہے۔ جو بیان ہوگا اسے یاد رکھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ نیت جب بھی کوئی چیز کی بنتی ہو تو کیا کہیں گے؟ انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج یہاں پہ جو دعوت اسلامی انڈیا کی جانب سے حاجیوں کی تربیت کے لیے جو کورس کا اہتمام کیا گیا، انشاءاللہ ہر منڈے کو 5 منڈے تک ہر پیر کو انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد یہ سلسلہ انشاءاللہ رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ بڑے خوش نصیب ہے وہ اسلامی بھائی جن کا حج کا فائنل ہو گیا، جن کا نمبر ڈرو میں آ گیا، یا جنہوں نے پرائیویٹ کے ذریعے بھی اپنا جانا طے کر لیا، جن کی نیت بن گئی، ارادہ ہو گیا اور اہتمام اس کا ہو گیا۔ اور اگر کسی کا رکا ہوا ہے، کسی کا معاملہ رکا ہوا ہے، اٹکا ہوا ہے، اللہ پاک ان کے بھی مسائل دور فرمائے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً یہ مبارک سفر ہے اور بڑا پیارا سفر ہے، ایسا پیارا سفر ہے کہ اس سفر کے تو کیا ہی کہنے۔ راکب دوش مصطفیٰ، اس کا مطلب ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام کے مبارک کندھوں پر سواری کرنے والے، سید الاسخیاء یعنی سخیوں کے سردار امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میں اپنے رب عز و جل سے حیا کرتا ہوں کہ اس سے اس حال میں ملاقات کروں کہ میں اس کے پاک گھر یعنی کعبہ مشرفہ تک کبھی پیدل چل کر نہیں آیا، چنانچہ آپ 20 مرتبہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ حج کے لیے پیدل آئے۔ سبحان اللہ، 20 مرتبہ آپ نے پیدل حج فرمایا، سبحان اللہ۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ والوں کے جو حج ہوتے تھے یہ بڑے نرالے ہوا کرتے تھے، بڑے عجیب ان کے انداز ایسے ہوتے تھے کہ جب ان کے واقعات ہم غور کریں، سنیں، پڑھیں تو واقعی میں لگتا ہے کہ حج تو انہوں نے ادا کیا، حج انہوں نے ادا کیا۔ آج تو ہم گویا رسمیں ادا کر رہے ہیں، باقی حج تو انہوں نے پڑھی ہے، کیوں کہ ان کا حج صرف حج نہیں ہوتا تھا، وہ حج جو ہے ایک تقوی کا سفر ہوتا تھا، ان کا حج ایک پرہیزگاری کا سفر ہوتا تھا، ان کا حج ایک خوف خدا کا سفر ہوتا تھا، ان کا حج ایک عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سفر ہوتا تھا، ان کا حج خالی حج نہیں ہوتا تھا۔ اللہ پاک ہمیں ان اسلاف کا صدقہ عطا فرمائے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً حج جو ہے کہ ایک بڑی زبردست عبادت ہے، حج جو ہے ارکان اسلام میں سے ہے،
اور جس کی استطاعت ہے، جس کو اللہ پاک نے اتنا مال دیا کہ وہ حج کر کے آئے اور کوئی رکاوٹ مانے نہ ہو، یعنی کہ کوئی ایسی بیماری نہ ہو کہ حج کرنے نہیں جا سکتا، یا حج کرنے جائے تو یہاں گھر والوں کے لیے کوئی اخراجات اس کے پاس نہیں ہے، یعنی ان سارے لوازمات کو پورا کرنے کے بعد اگر اتنا رقم ہے اور اتنے اس کے سفر کے جو لوازمات ہے وہ بھی اس کے پاس ہے، تو پھر اس کے اوپر حج جو ہے فرض ہے، حج اس پر فرض ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیو، یقیناً حج فرض ہو جانے کے بعد حج کرنے کی توفیق مل جانا یہ بھی اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے۔ فی زمانہ اس کا بھی بہت فقدان پایا جاتا ہے، بہت کمی پائی جاتی ہے کہ لوگوں پر حج فرض ہو جاتا ہے لیکن کاروبار کی مصروفیت کی وجہ سے حج پڑھنے نہیں جاتے، اپنا گھر بار چھوڑ کر کے اتنے دنوں تک کیسے جاؤں گا یہ سوچ کے حج پڑھنے نہیں جاتے۔ تو یہ معاملات جو ہے بندے کے لیے بڑے تشویشناک معاملات ہیں، کیوں کہ حج فرض اگر ہو چکا ہے اس کے باوجود بھی اگر حج ادا نہ کرے تو اس کے لیے احادیث میں بہت ہی سخت وعیدیں آئی ہیں، بہت ہی اس کے لیے سزائیں بتائی گئی ہے، دنیا میں بھی تباہی ہے، آخرت میں بھی اس کے لیے تباہی بتائی گئی ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً اللہ پاک کے پیارے گھر کا حج کرنا اس کی کیا فضیلت ہے۔ حج ارکان اسلام میں سے ایک بنیادی رکن اور اہم عبادت ہے، اللہ نے صاحب استطاعت لوگوں پر اسے فرض فرمایا ہے۔ تو اللہ عز و جل پارہ 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 97 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا ہے جو اس تک چل سکے، اور جو منکر ہو تو اللہ سارے جہان سے بے پرواہ ہے۔ اللہ الحمدللہ، ہر سال لاکھوں مسلمان اس فریضے کی ادائیگی کے لیے ایک جیسا لباس، ایک ہی ڈریس کے اندر سرزمین حرم پر اکٹھا ہوتے ہیں، اور یہ لمحہ حاجیوں کے لیے کسی نعمت عظمیٰ سے کم نہیں ہوتا، کیونکہ رب عز و جل ان خوش نصیبوں پر خصوصی کرم نوازیاں فرماتا اور ان کو حج کے بدلے ایسے عظیم الشان انعامات سے نوازتا ہے کہ جن کے متعلق سن کر مسلمانوں کے دلوں میں بھی ان مقدس مقامات کی زیارت کا ذوق و شوق مزید مچلنے لگتا ہے۔ آئیے حج کے فضائل کے اوپر میں آپ کو کچھ احادیث مصطفیٰ سناتا ہوں۔ چنانچہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حاجی اپنے گھر والوں میں سے 400 مسلمانوں کی شفاعت کرے گا اور گناہوں سے ایسا نکل جائے گا جیسے اس دن کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا، حج کیا کرو کیونکہ حج گناہوں کو اس طرح دھو دیتا ہے جیسے پانی میل کو دھو دیتا ہے۔ ایک اور جگہ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی حاجی سے ملاقات کرو تو اس سے سلام و مصافحہ کرو اور اس سے کہو کہ وہ اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے، کیونکہ اس کی مغفرت ہو چکی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ جو حج کے ارادے سے نکلا پھر مر گیا تو اللہ عز و جل اس کے لیے قیامت تک حج کرنے والے کا ثواب لکھ دے گا، اور جو عمرے کے ارادے سے نکلا پھر مر گیا تو اللہ عز و جل اس کے لیے قیامت تک عمرہ کرنے والے کا ثواب لکھ دے گا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو پیارے اسلامی بھائیو، یقیناً حاجیوں پر کیسی کیسی کرم نوازیاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ ان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، مغفرت کے پروانے مل جاتے ہیں۔ حاجی کی دعا کی برکت سے لوگوں کی بخشش اور مغفرت کی کبھی امید ہوتی ہے، اور جو حج کے ارادے سے نکلتا ہے اور اگر کسی وجہ سے اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے لیے قیامت تک حج کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیے، مکہ مکرمہ و مدینہ منورہ کی حاضری ایسا انمول موقع ہے کہ یہ نصیب والوں کو ہی ملتا ہے۔ کتنے ہی مالدار لوگ دن رات لندن و پیرس کے سہانے سپنے دیکھتے ہیں، اور بعض تو ان ممالک کی سیر و سیاحت سے بھی لطف اندوز ہو بھی جاتے ہیں، مگر استطاعت یعنی ان کی کیپیسٹی ہے، ایبیلٹی ہے، اس کے باوجود بھی حج جیسے اہم فریضے اور روزہ رسول کی حاضری کی سعادت سے وہ محروم رہتے ہیں۔ مگر کئی عاشقان مکہ و مدینہ انتہائی غریب ہونے کے باوجود بھی
सच्ची तड़प और इखलास व इस्तिकामत के साथ दुआएं करते हैं तो अल्लाह अज़्ज़ व जल उनकी दुआएं कबूल फरमाकर उन्हें हज व ज़ियारत मदीना की हाजिरी का शरफ अता फरमा देता है। आपने भी देखा होगा, कहते हैं ना, कहाँ का मनसब कहाँ की दौलत, कसम खुदा की है ये हकीकत, जिन्हें बुलाया है मुस्तफ़ा ने वही मदीने को जा रहे हैं। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, जिस खुश नसीब को ये सआदत नसीब हो वो अपनी खुशबख्ती पर अल्लाह का शुक्र अदा करे और इस सफ़र के दौरान अल्लाह अज़्ज़ व जल की रहमत पर नज़र रखते हुए अपने गुनाहों को याद करे और इस मुबारक सफ़र को दुनिया के दीगर सफ़र की तरह महज सैरो सफरी समझ करके इन मुबारक और उम्दा से उम्दा, आला से आला जो लम्हात है उनको फजूलियात में बर्बाद न करे। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, यहीं से जहन बना के हमें जाना चाहिए। यानी देखिए, एक तो जाने से पहले हमें तैयारी करनी होती है, तैयारी करते हैं, आपने तैयारियां शुरू भी कर दी होगी। तैयारी करने के अंदर एक होता है सामान, सफ़र का सामान। तो सामान दो तरह के होते हैं, एक मसनूई सामान जो हम खरीदते हैं, बैग है, कपड़े हैं, एहराम है, चप्पल है, वगैरह वगैरह वगैरह, खाना पीना जो भी है ना, एक वो तैयारी होती है और एक वो तैयारी है जो रूहानी तैयारी होती है। तो हमारी रूहानी तैयारी क्या है उस पर भी गौर करना चाहिए, क्योंकि ये नॉर्मल सफ़र नहीं है, ये कोई नॉर्मल सैर व तफरी का कोई टूर का ऐसा कोई सफ़र नहीं है कि चलो घूम के आ जाएंगे, थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा, वहाँ का एटमॉस्फेयर भी बहुत अच्छा है। हाँ, आपने तो वीडियो में देखा है, बहुत मज़ा आता है वहाँ पे और खाने पीने का भी बहुत अच्छा रहता है, दोनों टाइम फर्स्ट क्लास वो कैटरिंग सिस्टम सारा होता है, तो खाना पीना भी मज़ा आएगा, घूमेंगे फिरेंगे, हाँ तवाफ भी करेंगे ना, फिर सब क्या मज़े करेंगे वहाँ पे, थोड़ा सा रिलैक्स भी मिल जाएगा, घर बार से थोड़ा दूर जाएंगे, कारोबार से थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा बस, और जाएंगे और हज करके आ जाएंगे और आएंगे तो लोग हाजी भी कहेंगे, हाजी भी कहेंगे, लोग अपने हाथ चूमेंगे, अपने नाम के आगे अपने ही हाजी लगा देंगे। तो इसके लिए हज नहीं करना प्यारे इस्लामी भाइयों, इसके लिए हज नहीं करना है। तो हज के लिए दो तरह के सामान, एक तो सामान जो हमारा करते हैं तैयारी वो, और दूसरा है रूहानी सामान हमारा क्या। तो सबसे जरूरी है तकवा। सामान में क्या चाहिए? तकवा और परहेजगारी। ये बंदे का सबसे अहम तरीन सामान सफर है। क्या है? तकवा और परहेजगारी। क्यों कि हमें फरमा दिया गया है कि यकीनन परहेजगारों के लिए जन्नत है। किसके लिए जन्नत है? परहेजगारों के लिए। अच्छा, हम इबादत करते हैं किस लिए करते हैं? अल्लाह के लिए करते हैं ना। जैसे अभी मैंने कहा कि नियत करें कि हर काम अल्लाह की रजा के लिए करेंगे, हर काम अल्लाह की रजा के लिए करेंगे। तो हज किसके लिए करेंगे? हम अल्लाह की रजा के लिए करेंगे, है ना। अल्लाह की रजा के लिए हमें हज करना है। तो सबसे पहले उसके लिए जरूरी है कि हमारी नीयतें क्या क्या बन रही है। हज पढ़ने जाने से पहले अभी हमारी नीयतें क्या बन रही है। तो देखिए, उसके लिए अभी से हमें कुछ चीजों में तैयारी करनी पड़ेगी। क्योंकि देखिए, आज समझे कि आपकी उम्र जो है 30 साल है, 35 साल है, 40 साल है, 50 साल है, 55 साल है, जो भी आपकी उम्र है, अल्लाह पाक ने आपको अपने घर का बुलावा दिया, जाने का शरफ मिला। लेकिन अब से पहले की जो जिंदगी गुजरी है ना, ये हमारी आउट ऑफ कंट्रोल जिंदगी गुजरी है। आउट ऑफ कंट्रोल जिंदगी यानी मिसाल के तौर पे हमारी आंखें आउट ऑफ कंट्रोल है, हमारी जबान आउट ऑफ कंट्रोल है, हमारे कान आउट ऑफ कंट्रोल है, हमारा किरदार आउट ऑफ कंट्रोल है। शरीयत के दायरे में इनको हमने बांध के नहीं रखा। आंखें हराम भी देखती रही, फजूलियात देखती रहती है, जबान हराम बातें बोलती रहती है, गाली गलोच करते रहते हैं, गीबतें करते रहते हैं, है ना। कान से भी गलत गलत बातें, गाने बाजे, ये वो वगैरह वगैरह, गीबतें, चुगलियाँ, ये सब सुनते रहते हैं। तो हमारा जिस्म गोया गुनाहों से भरा हुआ है। लेकिन फिर भी देखिए अल्लाह पाक का कितना एहसान कि उसने हमें फिर भी अपने घर का बुलावा दिया। ये कितना बड़ा एहसान है। हमारा कोई नौकर हो और नाफरमानी करे तो हम तो उसको धक्के मार के निकाल देते हैं। हमारे नौकरी करता हो और हमारी नाफरमानी करता हो तो हम उसको दूसरे दिन ही निकाल दें कि भाई कल से तू मत आना, है ना। लेकिन अल्लाह पाक की करम नवाजी देखिए कि वो बंदे कि जिसको दिन में 5 बार बुलाया जाता है फिर भी घर में नहीं आता, नमाज पढ़ने नहीं आता, इतनी नाफरमानियां करता है, इसके बावजूद भी अल्लाह पाक ने अपने मुकद्दस घर का उसको इज़्न दिया, उसको बुलावा दिया कि तू आ मेरे घर पे। अब हमारा जाने का अंदाज क्या होना चाहिए, ये गौर करें, है ना।
تو سب سے ضروری توشہ جو ہے وہ سامان سفر میں کیا ہونا چاہیے؟ تقویٰ اور پرہیزگاری. تو اس کے لیے ابھی سے نیتیں کر لیں. ابھی دیکھیں آج 30واں چاند ہوا نہیں ابھی، 30واں چاند ہے، ٹھیک ہے، اب لگ گیا جو 30واں چاند لگ گیا، اور کل تو چاند ہو ہی جائے گا، شعبان شروع ہو جائے گا. تو شعبان اور اس کے بعد آنے والا ہے رمضان. تو دیکھیے ہمارے لیے بڑا پیارا موقع ہے. ہر ایک چاہتا ہے کہ میں سدھرنا چاہتا ہوں، ہر کوئی چاہتا ہے نا کہ میں اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جاؤں. اچھا وہاں جانا ہے کس کے لیے؟ حج پڑھنے کیوں جانا ہے؟ ایک بندے کے دل میں نیت ہوتی ہے نا کہ یار وہاں جاؤں گا نا. دیکھیے کئی ایسے ہیں بڑے بڑے گنہگار مجرم ہوتے ہیں، وہاں جانے کی نیت جب ہوتی ہے، بلاوا آتا ہے تو دل میں ہوتا ہے کہ وہاں جاؤں گا نا، وہاں جا کے بس اب داڑھی رکھ کے آؤں گا، بس وہاں جاؤں گا نا، وہاں جا کے تو بالکل اس کے بعد میری کوئی نماز نہیں جائے گی. وہاں جاؤں گا اب میں عبادت میں بالکل یوں رہوں گا. وہاں جا کے آؤں گا تو اب تو 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھوں گا. حج پڑھ کے آ گیا نا پھر میری لائف چینج ہو جائے گی، ہے نا، میری لائف کا ایک چینجنگ پوائنٹ بن جائے گا، ایک ٹرننگ پوائنٹ بن جائے گا. یہ حج میرا ہوتا ہے. عموماً جو حج پڑھنے جانے والا ہوتا ہے اس کے ذہن میں یہ خیالات تصورات ہوتے ہیں. میرا آپ کو ایک بہت پیارا اور اچھا مدنی مشورہ ہے. کیا مشورہ ہے آپ کو؟ کہ یہ ذہن یوں نہ بنائے کہ حج پڑھوں گا اس کے بعد میری زندگی میں ٹرننگ آئے، بلکہ آپ کو بلاوا ملا ابھی سے آپ اپنی زندگی کو ٹرن کر دیں، تاکہ اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہو نا تو ایسے حاضر ہو کہ جیسا بندہ اللہ کو پسند آتا ہے. یہیں سے ہم نیت کر کے جائیں، نمازوں کی پابندی یہیں سے ہو گئی ہو، یہیں سے گناہوں سے بچنے کی عادت ہماری ہو گئی ہو، نظریں نیچی رکھنے کی عادت یہیں سے ہو گئی ہو، تو انشاءاللہ جب سفر حج ہمارا شروع ہوگا تو وہ حج کے اندر ہم کو اس کی مکمل برکتیں ملے گی. ورنہ ہوگا کیا؟ یہ گناہوں کی عادت ایسی ہے پیارے اسلامی بھائیوں کہ اگر سفر حج کے دوران اگر گناہوں کا سلسلہ رہا، مثال کے طور پہ کسی کو عادت ہے بار بار شارٹ کلپس دیکھنے کی، ایک ایگزامپل دے رہا ہوں جو آج بہت ہی عام یہ وبا ہے، عام وبا ہے. بندہ تھوڑی دیر فری بیٹھتا ہے تو شارٹس دیکھنا شروع کر دیتا ہے، شارٹ کلپس دیکھنا شروع کر دیتا ہے. یہ ایک طرح کی آج میڈیکل سائنس تو یہ بھی کہ ایک طرح کی بیماری اب بن گئی ہے، ایک طرح کی بیماری بن گئی ہے، بندہ اس میں گرفت میں آ چکا ہے ایک طرح سے. تو اب یہ عادت ہے ہماری، اور شارٹس جو دیکھتے جاتے ہیں تو اس کے اندر اچھے شارٹس بھی آتے ہیں اور کچھ غلط چیزیں بھی آ جاتی ہیں. کنٹرول تھوڑی ہوتا ہے ہمارا، تو غلط چیزیں بھی آ جاتی ہیں. اب یہ عادت اگر پڑی ہے، اب حج کا احرام باندھ لیا اور سفر شروع ہو گیا اور اس کے بعد بھی اگر ایسا دیکھنا شروع کر دیا، لاؤ فری بیٹھا ہوں تو کچھ شارٹس دیکھ لوں. میں جدہ ایئرپورٹ پہ اتر گئے اور موبائل ہاتھ میں آیا اور کچھ شارٹس دیکھنے چالو کر دیے، نیٹ میں لیا تو ایسا کچھ ہوا. مکے میں حرم میں بیٹھے، ہوٹل میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہے نا، ہوٹل میں بیٹھے ہوئے مکے کے حرم حدود حرم بہت بڑی ہے، خالی مسجد حرام وہی حرم نہیں ہے، وہ آگے ہم سیکھیں گے انشاءاللہ. لیکن اگر مسجد میں مکے میں بیٹھے ہوئے ہوٹل کے اندر وہ بولے یہ تو مسجد سے دور ہے نا، لاؤ یہاں پہ تھوڑا سا دیکھ لو، میں کچھ شارٹس دیکھ لوں، کچھ یہ دیکھ لوں وہ دیکھ لوں، آنکھیں حرام سے پور ہو رہی ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب یہ بتائیں، میں آپ کو ایک ڈرانے والی بات بتاؤں. اللہ پاک کی رحمت بہت بڑی ہے لیکن وہ قہار و جبار بھی ہے. جس طرح سے مکے کے اندر حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے. حرم میں، حدود حرم میں ایک نیکی مکے میں کیا ہے؟ 1,00,000 نیکی کے برابر ہے. اسی طریقے سے ایک گناہ بھی جو ہے نا 1,00,000 گناہ کے برابر ہے. اب اس نے ایک بار آنکھوں سے حرام دیکھا، گویا اس نے 1,00,000 مرتبہ حرام دیکھا. اب یہ عادت پڑی ہے تو وہاں جلدی تو جائے گی نہیں نا. اس لیے میرا آپ کو مشورہ ہے کہ ابھی سے نیت کر لیں کہ یہ جو بری عادتیں ہیں نا، جس کو سماج، ہمارا معاشرہ اس کو بری نہیں سمجھتا لیکن حقیقتاً ہے وہ بری عادتیں. اللہ پاک کے نزدیک وہ غلط کام ہے، شریعت کے نزدیک وہ غلط کام ہے. تو ان چیزوں سے چھوٹنے کی اپنی ابھی سے پریکٹس شروع کر دیں. کریں گے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ پھر جو سفر ہوگا نا حج کا، اس کا لطف دوبارہ ہوگا. پھر جو سفر ہوگا نا، کیونکہ دیکھیں ہم مجرم بن کے جانے والے ہیں. ایک مجرم ہی تو جا رہا ہے رب کی بارگاہ میں، اور بھاگا ہوا مجرم کیسے جاتا ہے یار؟ ایک مجرم جس کو حاضر کیا جاتا ہے بادشاہ کے سامنے، تو کیسے حاضر ہوتا ہے وہ؟ کیا اکڑ کے حاضر ہوتا ہے وہ؟ کیا اس کے اندر طمع ہوتی ہے کیا؟ مجرم تو جب جاتا ہے نا بادشاہ کے سامنے تو لرزتا ہوتا ہے، کانپ رہا ہوتا ہے کہ کیا پتا میرے بارے میں اب کیا حکم ہونے والا ہے. رب کی بارگاہ بڑی نرالی بارگاہ ہے پیارے اسلامی بھائیوں.
یہ وہ بارگاہ ہے کہ یہاں پہ جرم اقرار کر لو جرم کا اور ندامت ہے تو رب معاف فرما دیتا ہے. ایسا رحیم رب ہے ہمارا, 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے رب ہمارا. تو وہ رب کی بارگاہ میں جانے کا موقع ملا ہے تو نیت کر لے کہ انشاءاللہ وہاں جا کر کے پھر ریٹرن میں نیک بن کے آئیں گے, یہ نہ سوچے, بلکہ یہیں سے نیک بن کے جائیں گے انشاءاللہ. یہ تیاری کریں انشاءاللہ. انشاءاللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو پیارے اسلامی بھائیوں, ایک تو یہ میں نے آپ کو بتایا کہ سامان کے اندر جو ہے یہ نیت ہمیں پہلے دل میں بٹھا لینی ہے کہ کس طریقے سے ہم کو جانا ہے نا. تو اللہ والے تو بڑے ایسے ایسے حج کرتے تھے. دیکھیں حضرت سیدنا شیخ شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب وقوف عرفات کی سعادت حاصل کی تو بالکل خاموش ہو گئے حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا. دوران سعی جب میلین اخضرین سے آگے بڑھے تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور آپ نے اشعار پڑھے کہ میں چل رہا ہوں اس حال میں کہ میں نے اپنے دل پر تیری محبت کی مہر لگا رکھی ہے تاکہ اس دل پر تیرے سوا کسی کا گزر نہ ہو. اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کر رہے ہیں کہ میں نے اپنے دل پر تیری محبت کی مہر لگا رکھی ہے تاکہ اس دل پر تیرے سوا کسی کا گزر نہ ہو. اے کاش کہ میں اپنی آنکھوں کو بند کرنے کی قدرت پاتا تو اس وقت تک کسی کو نہ دیکھتا جب تک کہ تجھے نہ دیکھ لیتا. اور جب آنسو رخساروں پر بہنے لگتے ہیں تو ظاہر ہو جاتا ہے کہ کون واقعی رو رہا ہے اور کس کا رونا بناوٹی ہے. اللہ اکبر. میرے پیارے اسلام بھائیوں, منقول ہے کہ سیدنا ابو جعفر محمد بن علی بن حسین علی بن ابی طالب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حج کے لیے اپنے گھر سے نکلے. جب آپ مسجد الحرام میں داخل ہوئے تو بیت اللہ شریف کو دیکھ کر رونے لگے حتیٰ کہ آپ کی آواز بلند ہو گئی. آپ سے عرض کی گئی بے شک سب لوگوں کی نظریں آپ کی طرف لگی ہوئی ہے, لہٰذا اپنی آواز میں کچھ نرمی پیدا کیجیے. ارشاد فرمایا میں کیوں نہ روؤں, شاید کہ میرے رونے کے سبب اللہ عز و جل مجھ پر نظر رحمت فرما دے اور میں بروز قیامت اس کی بارگاہ میں کامیاب ہو جاؤں. پھر آپ نے بیت اللہ کا طواف کیا اور مقام ابراہیم پر نماز پڑھی. جب آپ نے سجدے سے سر اٹھایا تو سجدے کی جگہ آپ کے آنسوؤں سے پوری تر ہو چکی تھی. اللہ ہوتا ہے. تو اللہ کرے کہ ہمیں بھی ایسا رقت والا سفر نصیب ہو, ایسا خوف خدا والا سفر نصیب ہو, ایسا عشق الہی اور عشق رسول والا سفر نصیب ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم. تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, اللہ کرے ہمیں اخلاص والا حج نصیب ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو پیارے اسلامی بھائیوں, آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ عبادت کا شوق برقرار رکھنے کے لیے اور اطاعت الہی کے ساتھ ساتھ پیارے آقا علیہ السلام کے فرامین پر بھی پختہ یقین رکھیے. بالخصوص ان دو فرمان پر آپ ہمیشہ ذہن نشین رکھیے گا. پیارے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ حاجی اپنے گھر والوں میں سے 400 مسلمانوں کی شفاعت کرے گا اور گناہوں سے ایسا نکل جائے گا جیسے اس دن کے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. اور دوسری ایک حدیث کہ حیا کیا کرو کیونکہ حج کیا کرو کیونکہ حج گناہوں کو اس طرح دھو دیتا ہے جیسے پانی میل کو دھو دیتا ہے. تو پیارے اسلامی بھائیوں, اس طریقے سے اللہ کی رحمت پر نظر بھی رکھنی ہے نا. دیکھیے حج جو ہے نا, خوف اور امید دونوں چیزیں اس میں ہونی چاہیے. اللہ کا خوف بھی ہو اور اس کی ذات پر امید بھی ہو, لیکن مایوسی بھی نہیں ہونی چاہیے. اللہ کی رحمت سے مایوسی نہیں ہونی چاہیے. لیکن ہاں بندہ اپنے آپ کو یہ تصور کرے کہ یا اللہ یہ تیرے حرم میں جتنے بھی لوگ ہیں نا, سب سے کمینہ میں ہوں, سب سے برا بندہ میں ہوں, سب سے بڑا گنہگار میں ہوں. جب بندے میں یہ عاجزی آ جائے گی نا, پھر اس کے طواف کا انداز کچھ الگ ہوگا, پھر اس کی سعی کا انداز الگ ہوگا, پھر اس کو کسی کا دھکا بھی لگ جائے گا تو غصہ نہیں کرے گا, گالی نہیں بکے گا حرم میں, ہے نا. اس کا انداز کچھ الگ ہوگا, وہ مسکرا کر ہی دیکھے گا کہ جس کے اوپر آگ برسائی جانی چاہیے تھی, ارے اس کو کسی مومن بھائی کا دھکا ہی تو لگا ہے, کچھ اور تو نہیں لگا, ہے نا. تو اس کو صبر آ جائے گا. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اللہ کرے کہ یہ سفر جو ہے ایسا پیارا, عقیدت بھرا, محبت بھرا اور عافیت والا سفر نصیب ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو پیارے اسلامی بھائیوں, کچھ تیاریاں ابھی سے شروع کر دیں.
ہے نا. تو تیاری میں سب سے پہلی تیاری تو میں آپ کو کہوں گا 5 وقتہ با جماعت نماز کی پابندی. سب سے پہلی تیاری ابھی سے کر لیں. نمازوں کی پابندی یہیں سے ہونی چاہیے، کیونکہ نمازوں کی پابندی جس کی یہاں نہیں ہوتی ہے نا، میں نے ایسے حاجیوں کو دیکھا ہے، ہم نے ایسے حاجیوں کو دیکھا ہے کہ حج پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد بھی ان کی نمازیں حرم میں بھی قضا ہوتی ہے، چھوڑ دیتے ہیں. ایسے بھی دیکھے گئے میرے پیارے اسلام بھائیوں. تو یہیں سے نماز کی ایسی پابندی اور ایسا پکا ذہن ہونا چاہیے کہ نماز کسی بھی حالت میں ہمیں نہیں چھوڑنی، چاہے سفر میں ہے، بس میں ہے، ہوائی جہاز میں ہے، سیٹ پر بیٹھے بیٹھے اشاروں سے پڑھنی. طریقہ سیکھ لے، نماز پڑھنی ہمیں، نماز پڑھنی انشاءاللہ. صحیح ہے نا؟ پڑھیں گے نا انشاءاللہ. کیونکہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ حج ادا کرنے جا رہے، ایک فرض ادا کرنے جا رہے اور دوسرا فرض چھوڑ دیں. نماز بھی تو فرض ہے، دن میں 5 بار فرض ہے. حج تو زندگی میں 1 بار بندے پہ فرض ہوا، لیکن نماز تو دن میں 5 مرتبہ فرض ہے، اور بندہ اسی کو کوتاہی کر دے، اسی کو چھوڑ دے اور گنہگار ہو جائے. اور یاد رکھے، جیسے کہ میں نے بھی بتایا کہ حدود حرم میں مکہ مکرمہ میں 1 گناہ 1,00,000 گناہ کے برابر. تو جس نے حدود حرم میں 1 نماز قضا کی تو گویا اس نے 1,00,000 نمازیں قضا کی. اللہ اکبر. تو بڑا ڈرنے والا معاملہ ہے، بڑا ڈرنے والا معاملہ ہے. اللہ پاک عبادت کی ہمیں لذت عطا فرمائے اور عبادت کا ہمیں ذوق و شوق عطا فرمائے. تو پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھیے حج جو بہت بڑی عبادت ہے نا. حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ عز و جل کے نزدیک حج کے ان 10 دنوں سے افضل اور پسندیدہ کوئی دن نہیں. لہٰذا ان دنوں میں تحلیل لا الہ الا اللہ اور تکبیر اللہ اکبر کی کثرت کیا کرو، کیونکہ یہ تحلیل اور تکبیر اور ذکر اللہ کے دن ہے نا. وہاں جا کے کام یہی کرنا ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ابھی. ایک اور حدیث پاک میں اللہ ارشاد فرما گیا کہ اللہ پاک کو عشرہ ذوالحجہ سے زیادہ کسی دن میں اپنی عبادت کیا جانا پسندیدہ نہیں. اس کے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں اور ہر شب کا قیام شب قدر کے برابر ہے. سبحان اللہ. ارشاد فرمایا مجھے اللہ پر گمان ہے کہ عرفہ یعنی 9 ذوالحجۃ الحرام کا روزہ 1 سال قبل اور 1 سال بعد کے گناہ مٹا دیتا ہے. آپ کو نہیں رکھنا، آپ کا مسئلہ الگ ہے. ارشاد فرمایا عرفہ یعنی 9 ذوالحجہ کا روزہ 1000 روزوں کے برابر ہے، مگر حج کرنے والوں پر جو عرفات میں ہے اس سے عرفہ یعنی 9 ذوالحجہ کے دن کا روزہ مکروہ ہے. حضرت سیدنا ابن خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عرفہ کے دن یعنی 9 ذوالحجۃ الحرام کے روز حاجی کو عرفات میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا. تو حاجی کو اس دن وہاں پہ روزہ نہیں رکھنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو پیارے اسلامی بھائیو، یہ تو دیکھیے چند میں نے آپ کو فضائل بتائے حج کے، تاکہ ہمارا ذوق مزید بڑھے. کتنی عظیم بارگاہ میں ہم جا رہے ہیں، کتنی بڑی بارگاہ میں ہم جا رہے ہیں، اور جانے کا انداز ہمارا کیا ہونا چاہیے. اب دیکھیے جانے کی نیتیں بھی غور کر لیں. نیتیں بھی دیکھیں، ایک تو یہ نیت ہوتی ہے کہ جو ہم احرام باندھنے کے بعد نیت کرتے ہیں، اس کی گفتگو ہم بعد میں کرتے ہیں. لیکن حج کی اس کے پہلے بھی بہت ساری نیتیں ہم کر سکتے ہیں. امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم عالیہ نے بہت پیاری کتاب اس کے اوپر تحریر فرمائی، رفیق الحرمین. آپ اس کتاب کو بسا لیجئے، مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً طلب بھی فرما لیں، مل جائے گی آپ کو انشاءاللہ. اس میں حج کے مکمل طریقے کے ساتھ ساتھ بہت سارے پیارے پیارے مدنی پھول دیے ہوئے ہیں، بہت سارے مسائل کے بھی سوالات کے جوابات بھی دیے گئے ہیں، مدینے کی حاضری کے بھی بہت پیارا انداز دیا گیا ہے. دعائے عرفات بھی اس میں دی گئی ہے. دعاؤں میں ایسا ہوتا ہے اکثر، کیونکہ ہماری دعاؤں کی بھی عادت نہیں ہے. نماز کے بعد ہم 2 منٹ 5 منٹ دعا مانگتے ہیں، تھک جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں اب کیا مانگ ہوا آگے. چاہیے بہت کچھ، رب کی بارگاہ سے چاہیے بہت کچھ، لیکن الفاظ زبان پر نہیں آتے ہوتے. تو دعا کیسی ہونی چاہیے، کیا مانگنا چاہیے؟ مکمل عرفات کے دن تو پھر پورا دن کام ہی یہ ہے. پورا دن عرفات کا دن جو عرفات کے میدان میں گزاریں گے تو اس دن کا کام ہی یہ ہے کہ دعا مانگنا ہے. نماز پڑھو دعا مانگو، نماز پڑھو دعا مانگو، یہی کام ہے. اب آپ تھک جائیں گے، بولے دعا کیا مانگوں میں اتنی ساری، کون سی دعائیں مانگوں میں؟ اپنے لیے مانگ لی، گھر والوں کے لیے مانگ لی، بیوی بچوں کے لیے، ماں باپ کے لیے،
رشتہ داروں کے لیے, دوست احباب کے لیے, جن لوگوں نے کہا ان کے لیے, سرکار کی ساری امت کے لیے. اب آگے میں کیا مانگوں, کتنی کیا کیا دعائیں مانگوں؟ تو اب دعائیں عرفات اس میں دی ہوئی ہے, اب پڑھیں گے نا تو انشاءاللہ اور مزید ذہن کھل جائے گا کہ دعائیں ہمیں کس کس چیز کی مانگنی چاہیے. دنیا تو اللہ پاک نے دی ہے, اور جو ہمیں وعدہ کر دیا رزق کا, روزی کا, وہ ملنا ہی ہے. قسمت میں سے جو نوالا کوئی چھیننے والا نہیں ہے, ایک دانہ بھی جو ہمارے نصیب میں ہے کوئی ہم سے لینے والا نہیں ہے, ہے نا. لیکن مغفرت کا پروانہ ملا نہیں ہے ہمیں, بخشش کا ہمیں کوئی سرٹیفکیٹ ملا نہیں ہے, ہے نا. تو وہی تو وہاں مانگنا ہے, وہی تو وہاں مانگنا ہے. اور کیا مانگنا ہے وہاں پہ؟ قبر ہماری اجیاری ہو جائے, وہ وہاں پہ مانگنا ہے. قبر کے اندر برسوں رہنا ہے, سینکڑوں ہزاروں برس رہنا ہے, تو تنہائی کے اندر ہمیں ڈر نہ لگے, وہی تو وہاں پہ مانگنا ہے نا. قبر کی برزخ کی زندگی عافیت سے گزرے, اور محشر میں آقا علیہ السلام کے لواء الحمد للہ ہمیں اٹھایا جائے. پھر قیامت کے جو معاملات ہیں, محشر کے جو معاملات ہیں, وہ ساری دعائیں بہت تفصیل کے ساتھ دعائیں ہیں. تو انشاءاللہ دنیا و آخرت کی دعائیں کیا مانگنی, وہ بھی انشاءاللہ اس کتاب میں آپ کو مل جائے گی. تو اسی کے اندر حج و عمرے والوں کے لیے 56 نیتیں آپ نے ارشاد فرمائی ہے. تو یہ نیتیں وہ ہے کہ جو بندہ دل میں ارادے کرتا ہے کہ بھئی حج پڑھنے جانا ہے. کیوں جانا ہے؟ تو سب سے پہلے میں نے آپ کو کہا اللہ کی رضا کے لیے. کیوں جانا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے. اور حج اگر فرض ہو گیا ہے تو یہ بھی نیت ہو ساتھ میں کہ اللہ پاک کا ایک فرض ادا کرنے جا رہا ہوں, ہے نا. کسی نے فرض ادا کر لیا, دوبارہ جا رہا ہے تو نفل حج کر رہا ہے, کوئی حج بدل کر رہا ہے نا. تو وہ نیتوں کا باب ایک الگ ہے, لیکن یہ ہے دل کے ارادے جو بنتے ہیں. اور ایک اور بات جو ہے کہ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو, یہ قرآن کا حکم بھی ہے. تو اس پر عمل کرنے کے لیے میں حج کرنے جا رہا ہوں, ہے نا. یہ بھی نیت کرے کہ حضور پاک علیہ السلام کی پیروی میں حج کروں گا, کہ میرے آقا نے حج فرمایا اس لیے میں بھی حج کرنے جا رہا ہوں, ہے نا. وہ سنت بھی ادا ہوگی میری, ہے نا. تو اس کے علاوہ اور مزید بہت ساری نیت, اس میں 56 نیتیں دی گئی ہے مختلف. کتنی؟ 56 نیتیں دی گئی ہے کہ دوران حج میں ان گناہوں سے بچوں گا, ذکر و اذکار کرتا رہوں گا, اور مسلمانوں کے مطلب کہ حق تلف کرنے سے بچوں گا, سفر حج میں بھی غیبتوں سے بچوں گا, چغلیوں سے بچوں گا, ہے نا. ٹور آپریٹر ہوتے ہیں تو ان کی کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے تو اس کی غیبتیں لوگ شروع کر دیتے ہیں, تو ان سب سے بھی بچوں گا میں. دوسروں کی بھی غیبتوں سے بچوں گا, بے جا تبصروں سے وہاں بچوں گا, فالتو کی باتوں سے, فالتو کی بیٹھکوں سے وہاں بچوں گا, ہے نا. سب کے ساتھ اچھی گفتگو کروں گا, حسب حیثیت مسلمانوں کو کھانا کھلاؤں گا وہاں پہ, ہے نا. کہ مبرور حج کا بدلہ جنت ہے. عرض کی گئی, یعنی پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مبرور حج کا بدلہ جنت ہے. عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, حج کی مبروریت کس چیز کے ساتھ ہے؟ فرمایا اچھی گفتگو اور کھانا کھلانا. سبحان اللہ. تو اللہ نے استطاعت دی تو بانٹنے کا بھی ذہن رکھے. بعض ہوتے ہیں ذہن ایسا ہوتا ہے کہ نہیں میں تو خالی لے ہی لے کروں گا, تبرک یہاں بٹ رہا ہے تو وہاں سے بھی لوں گا, وہاں بٹ رہا ہے وہاں سے بھی لوں گا, ہے نا. جہاں بھیڑ پڑی ہے تو بھی بیچ میں کودیں گے, دھکا مکی کر کے بھی لاؤ بولے فوڈ پیکٹ میں بھی لے کے آ جاؤں, ہے نا. تو تھوڑا سا اگر اللہ نے دیا ہے یہاں بھی آپ تقسیم کرتے ہیں تو وہاں بھی نیت کریں کہ وہاں حاجی کو بھی میں کچھ تقسیم کروں گا انشاءاللہ, ہے نا. تو وہ بھی انشاءاللہ ثواب ملے گا انشاءاللہ. پریشانیاں آئے گی تو صبر کروں گا, ہاں یہ بہت ضروری ہے. یہ ابھی سے نیت کر لیں, کیونکہ حج جو ہے نا یہ صبر کا سفر ہے. کس چیز کا؟ صبر کا سفر. ویسے ہی حدیث پاک میں ہے عذاب کا ٹکڑا ہے. کیا فرمایا گیا؟ سفر عذاب کا ٹکڑا ہے, یعنی کہ اس میں پریشانی آتی اور آتی ہی ہے. تو دیکھیے صبر کرنا پڑے گا. یہیں سے آپ چلے ایئرپورٹ پہ پہنچے, کچھ مسئلہ پیش آیا, یہاں پہ یوں سمجھ لیجیے کہ حج کے اندر ہے نا یہ سر پہ برف کی سیل رکھ دیں, برف کی شیٹ رکھ دیں آپ. ٹھنڈا دماغ ٹھنڈا اور پاؤں تیز, یہ 2 چیز چاہیے حج کے سفر میں. پاؤں میں طاقت ہونی چاہیے, چلنے بھی چاہیے کیونکہ چلنے کا بہت ہے یہاں پہ, ہے نا. اور دماغ جو ہے نا یہ ٹھنڈا ہونا چاہیے, یہ تیز نہیں ہونا چاہیے, ورنہ ساری نیکیاں ہماری یہ زبان جو ہے نا برباد کر دے گی. ہاں کسی سے لڑائی جھگڑا کر لیا سب مسئلہ ہو جائے گا, پورے سفر کے اوپر پانی پھر جائے گا. تو زبان کو کنٹرول رکھنا ہے. اچھا, اس کے علاوہ حج کے اور جو نیتیں اچھی کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ علماء کرام, مشائخ اہل سنت, یہ جو وہاں پہ تشریف لائیں گے تو ان کی وہاں پہ میں زیارت بھی کروں گا انشاءاللہ. یہ بھی نیت کر سکتے ہیں. وہاں پہ نیک لوگوں کی صحبت میں رہوں گا, اور گناہوں سے توبہ تو ہمیشہ ہی ہمیں کرنی ہے, تو وہاں پر بھی میں گناہوں سے پکی توبہ کروں گا, ہے نا. اور
مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی مبارک زیارتیں کروں گا، مبارک مقامات ہیں وہاں پہ، ہے نا، بہت ساری زیارت گاہیں. اب یہ بندہ دل میں نیتیں یہاں سے کرتا ہے نا، یہ نیتیں کرتا ہے کہ میں حج اس لیے کروں گا، ہے نا. تو ایسی بہت ساری نیتیں ہیں، ساری نیتیں میں ابھی دہرانے رہا ہوں تاکہ وقت ہمارا جو ہے کچھ آگے بڑھے، شیڈیول ہمارا. تو یہ آپ لے لیں گے، اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ تو مزید انشاءاللہ اس میں سے آپ کو مدنی پھول مل جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو پیارے اسلامی بھائیوں، اب دیکھیے سامان سفر جو ہمارا ہے وہ کیسا ہونا چاہیے. تو آئیے آج اس کی بھی کچھ بات چیت کر لیتے ہیں کہ ہمارا سفر جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے اور سامان سفر کیسا ہونا چاہیے اور اس کے اندر احتیاطیں کیا کیا ہونی چاہیے. تو سب سے پہلے تو جیسے کہ سفر کے سامان کے اندر آپ کیا لیں گے. تو سفر کے سامان کے اندر عموماً جو ہے ہمارے سب سے پہلے ہم کیا خریدتے ہیں، احرام خریدتے ہیں. عموماً احرام خرید لیتے ہیں، پہلے احرام لیتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے احرام کا بیلٹ لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ 7 دانے کی تسبیح لیتے ہیں. پھر جو ہے اسلامی بہن ساتھ میں ہے تو ان کا کوئی احرام مخصوص نہیں ہے. احرام کی تفصیلات انشاءاللہ آنے والے جو منڈے کو انشاءاللہ ہماری پھر اس کے اوپر گفتگو ہوگی، حج کے مسائل کے اور اس کے طریقے کے اوپر. تو احرام اسلامی بہنوں کا مخصوص نہیں ہوتا، لیکن آج کل جیسے کہ ان کو یہ بال نظر نہیں آنے چاہیے سر کے، اور چہرے کی ٹکڑی جو ہے احرام کی حالت میں کھلی رکھنی ہے نا، چہرہ کھلا رکھنا ہے احرام کی حالت میں. اسلامی بہن کو اگر کوئی یہاں پہ پردہ کرتی ہے اور شرعی پردہ کرتی ہے، اسلامی بہن سخت پردہ کرتی ہے، اور اس کو اگر پھر حج پہ جانا وہ چاہتی ہے کہ نہیں میرا چہرہ میں کیسے کھلا کروں، تو اس کے لیے پھر ایک رعایت یہ ہے کہ وہ کیپ جو ہوتی ہے ہماری، ایسی کیپ نما جو ہے نوز پیس ملتی ہے، تو وہ آگے پھر اس کی پردی ہوتی ہے، تو وہ چہرے سے کپڑا دور رہتا ہے. لیکن احتیاط بہت ضروری ہے اس میں کہ وہ کپڑا جو ہے کسی بھی طریقے سے چہرے پہ ٹچ نہ ہو، یہ ان کو احتیاط کرنی پڑتی ہے. خیر وہ مسائل آگے آئیں گے. تو یہ سامان کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں. اس کے علاوہ ٹرالی بیگ لیتے ہیں، ہم بیگ لیتے ہیں. پھر ہوائی چپل لیتے ہیں حج کے لیے، تو ایک یہ سامان میں رہتا ہے ہمارے. اس کے علاوہ کچھ کپڑے ہم سلواتے ہیں، یہاں سے نئے کپڑے لے کے جاتے ہیں کہ ہر وقت تو احرام میں رہیں گے نہیں. مکے میں مدینے میں تو احرام ہے ہی نہیں، ہے نا. تو وہاں پہ جو روزمرہ کے کپڑے ہوتے ہیں تو ہم اپنے کپڑے سلواتے ہیں. اس کے علاوہ سامان کے اندر اور بہت سارا سامان ہے. تو کیا کیا ہونا چاہیے، تو آپ ایک تو لے لیجئے مدنی بنسورہ، ایک بنسورہ اپنے ساتھ میں رکھیے. اپنے پیر و مرشد کا شجرہ رکھیے. پھر آپ یہ رفیق الحرمین، تو میں نے کہا اس کو تو ساتھ میں رکھیں کیونکہ اس کا نام ہی کیا ہے، رفیق الحرمین، یعنی حرم کا رفیق. رفیق کا مطلب ہوتا ہے دوست، ہے نا. تو یہ حرم کا دوست ہے، دوست کام آتا ہے نا، تو ایسے کتاب آپ کو کام آئے گی انشاءاللہ. پھر ایک قلم پیڈ اور ڈائری وغیرہ بھی رکھیں. قبلہ نما یہ کمپاس جس کو کہتے ہیں وہ بھی رکھیں. اب تو موبائل میں بھی اویلیبل ہوتا ہے، جیسے کہ پریئر ٹائمز اپلیکیشن ہے دعوت اسلامی کی، اس کے اندر بھی موجود ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ قبلہ کس سمت ہے نا. تو نماز کے لیے قبلہ جاننے کے لیے ضرورت پڑتی ہے سفر کے اندر. پھر آپ کا پاسپورٹ، ٹکٹ ہے، ٹریول چیک ہے، ہیلتھ سرٹیفکیٹ وغیرہ، جو مطلب کہ حج کے جو لوازمات ہے گورنمنٹ کے طرف سے، حج کمیٹی کی طرف سے جو لوازمات لازم ڈاکیومنٹس ہے، وہ ڈاکیومنٹس کی پوری تیاری کر لیجئے، ٹھیک ہے. اور عطر وغیرہ ہے، سفری جا نماز ہے، تسبیح ہے، بنیان وغیرہ. سردی وغیرہ کا تو معاملہ بھی ہے ہی نہیں کیونکہ گرمیوں کا موسم رہتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. امامہ شریف ساتھ میں رکھ لیجئے، ہے نا، کم از کم 2 امامے لے لیجئے. بچھانے کے لیے چٹائی وغیرہ، چادر وغیرہ یا فولڈنگ چٹائی بھی ہوتی ہے، تو وہ بھی جو ہے سفر میں کام آتی ہے. عرفات میں، مزدلفہ میں خاص جو ہے وہ کام آتی ہے مزدلفہ میں. اس کے علاوہ جو ہے آئینہ، تیل، کنگا، مسواک، سرما، سوئی دھاگا، کینچی، یہ سفر میں ساتھ لے جانا سنت ہے. تو آج کل الحمدللہ ایسے سنت باکس بھی اویلیبل ہوتے ہیں، مکتبۃ المدینہ نے بھی رکھتے ہیں. تو سنت باکس ہوتا ہے، اس کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں. آئینہ، تیل، کنگا، مسواک، سرما، سوئی دھاگا، کینچی، یہ سب چیزیں. ناخن تراش لے لیجئے، نیل کٹر اس کو بھی ساتھ میں لے لیجئے. پورا سفر کا ایک لسٹ ہے. ہو سکتا ہے کہ اب کیونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، کئی حاجی جا کے آتے تو اپنی طرف سے کوئی لسٹ بنا کے فارورڈ کرتے رہتے کہ بھائی حاجیوں کے لیے یہ لسٹ جو ہے نا. تو لسٹ عموماً سب کے پاس آ ہی جاتا ہے کہ یہ چیزیں لینی، کچھ چیزیں اس میں آپ کو مزید ملے گی.
اپنا تولیہ ہے، رومال ہے، چشمے وغیرہ آپ اگر استعمال کرتے ہیں تو 1 یا 2 عدد ایکسٹرا لے جائیے ساتھ میں. چشمے جو پہنتے ہیں 1 یا 2 عدد ایکسٹرا ساتھ میں رکھیں تو بہتر ہے، کیونکہ کئی بار یہ گر جاتے ہیں یا گم ہو گئے، بھول گئے تو پھر واپس نہیں ملے تو پھر اس کے بغیر پریشان ہو جاتے ہیں نا، کیونکہ دور کا صاف نظر نہیں آتا، پڑھنا ہے لیکن نزدیک چشمے ہی نہیں ہے، وہاں بنوانے جائیں گے کہاں ملیں گے، کہاں بنیں گے، آزمائش ہوتی ہے. تو 1-2 جوڑی ایکسٹرا ساتھ میں رکھنا بہتر ہے. دسترخوان ہے، چمچ ہے، اور دوسرا اپنی ٹیبلیٹس، دوائیاں. آج کل بیماریوں کا معاملہ رہتا ہے، کوئی مریض ہے آلریڈی، BP کا مریض ہے، ڈائبٹیز کا مریض ہے وغیرہ وغیرہ، تو اپنی دوائیاں ڈاکٹر کے پرسکرپشن کے ساتھ میں جو اسٹرپ والی دوائی ہوتی ہے، یعنی لوز دوائی مت لیں، جو عام طور پہ ہمارے یہاں ڈاکٹر کے پاس لوز ملتی ہے نا، لال نیلی پیلی دوائیاں، اس کو ساتھ میں نہ لیں، بلکہ آپ ڈاکٹر کے پرسکرپشن کے ساتھ میں جو مطلب کہ کیا کہتے ہیں کہ اسٹرپ دوائی ہوتی ہے، پتے میں جو ہوتی ہے دوائی، وہ لیں آپ. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ درد سر، نزلہ وغیرہ کے لیے بھی جو دوائی وغیرہ عام طور پہ بخار وغیرہ کی جو میڈیسنس ہم رکھتے ہیں تو وہ بھی آپ اسی کے اندر آپ لیں. کافی سارے ڈاکٹرز ہمارے مسلم ڈاکٹرز ہوتے ہیں، وہ اپنی طرف سے ایسی میڈیکل کٹ بنا کر کے بھی دیتے ہوتے ہیں. موچ وغیرہ آ جائے یا جو کچھ پین ہوتا ہے، چل چل کے پاؤں میں درد ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے پین ریلیف آئل بھی اگر ہے، لیکن اس کے اندر خاص دھیان رکھیں کہ احرام کی حالت کے اندر خوشبو والا تیل نہیں لگا سکتے. بعض لوگ لے جاتے ہیں، لگا بھی لیتے ہیں، بعد میں پھر فون کر کے پوچھتے ہیں کہ بھائی ہم نے تیل لگا لیا تو کیا. تو یہ سب مسائل کھڑے نہ ہو، اس لیے پہلے سے ہی جو کام کرنے جا رہے ہیں نا اس کا طریقہ سیکھ لینا ضروری ہے. دیکھیے آج مسئلہ بہت بڑا پیچیدہ ہے، بہت پیچیدہ مسئلہ ہے کہ آج حالات یہ ہے کہ مسلمانوں کو صحیح معنوں میں عید کی نماز پڑھنا نہیں آتی، بلکہ 5 ٹائم کی نماز بھی صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں آتی. مسائل نہیں پتہ لوگوں کو. وضو کا طریقہ بھی واقعی میں اگر پوچھا جائے گا کہ وضو میں کتنے فرائض ہیں، نہیں پتہ ہوتا مسلمانوں کو. یعنی جو کام روزانہ ہمیں کرنا ہے، یہ تو روزانہ کے کام ہے نا، 5 ٹائم کی نماز روزانہ پڑھنی ہے، وضو روزانہ کرنا ہے، 5 مرتبہ 3-4 مرتبہ جو بھی ہے روزانہ وضو کرنا ہے، لیکن اس کے بھی مسائل پتہ نہیں ہے. تو حج تو زندگی میں ایک بار کرنے جانا ہے، تو اس کے مسائل تو باقاعدہ میں سیکھنا پڑے گا نا، سیکھنا پڑے گا. تو ماشاءاللہ آپ کی کڑن ہے، جذبہ ہے، آپ تشریف لائے، اللہ پاک مبارک کرے اور استقامت عطا فرمائے. تو انشاءاللہ اس کے جو ابھی اور مزید 4 سیشن ہوں گے ہمارے اس کورس کے، تو چاروں سیشن میں ہمیں آنا ہے انشاءاللہ. اور ہمارے آپ کے سرکل میں اور بھی حاجی ہوں گے نا، آپ کے سرکل میں اور بھی حاجی ہوں گے، دوست ہوں گے، رشتہ دار ہوں گے یا جان پہچان والے، پتہ ہوگا کہ یہ بھی حج پڑھنے جانے والے، تو ان کو بھی آپ ذہن دیں تھوڑا کہ دیکھیے اتنی دور جا رہے ہیں، اور اگر جانے کے بعد اگر ہمیں طریقہ ہی نہیں پتا، حج کے مسائل ہی نہیں پتا، طواف کا طریقہ نہیں پتا، طواف کیسے کرتے ہیں یہ نہیں پتا، احرام کی پابندیوں کے بارے میں ہمارے پاس کوئی نالج نہیں ہے، تو یہ سفر ہمارا کیسا سفر ہوگا. ہم نے دیکھے کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں احرام کے بارے میں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. ہاں ایسے عمرے میں تو اکثر ایسے معاملات دیکھے جاتے ہیں، عمرہ کا کریز بہت بڑھ گیا ہے، لیکن بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں جدہ جا کر کے بندہ کپڑے اتار کے احرام باندھ رہا ہوتا ہے. میقات سے گزر گیا، وہ میقات کراس کر لی اس نے، ابھی جدہ شریف جا کر کے وہ احرام باندھ رہا ہے. بولے بھائی یہاں سے احرام کیوں باندھے؟ بولے میں تو مسجد عائشہ جا کے نیت کروں گا. کوئی بولتا ہے میں تو یہاں آ گیا مسجد عائشہ جا کے احرام باندھ کے آؤں گا. مسائل ہی نہیں پتا. تو دیکھیے ہم اپنے عقل سے، اپنی اٹکل سے یہ سب کام نہیں کر سکتے، ہم شریعت کے پیچھے ہیں. مسجد عائشہ سے احرام باندھا جاتا ہے، لیکن شریعت نے بتایا ہے کہ کن صورت میں وہ باندھا جائے گا اور کب باندھا جائے گا. جب آپ وہاں پہ مکے میں آپ پہنچ گئے، آپ نے عمرہ ادا کر لیا یا حج ادا کر لیا، اس کے بعد میں آپ کا احرام اتر گیا، اب دوبارہ آپ عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو مسجد عائشہ ہے، مسجد جیرانہ ہے، حدود حرم کے باہر جو بھی آپ جا کر کے وہاں سے اب نیت کر کے آپ واپس حرم میں آئیں گے. تو یہ الگ میٹر ہے، الگ مسئلہ ہے. لیکن آج کل لوگ اپنے آپ خود عالم بنے بیٹھے ہیں، یہ مسئلہ ہے. سوشل میڈیا پہ دیکھ لیتے، بولے میں نے تو یوٹیوب پہ دیکھ لیا اور پڑھ لیا تھا، سمجھ لیا تھا کہ بھائی یہ اس طریقے سے ہوتا ہے. تو ایسا نہیں ہوتا پیارے اسلامی بھائیوں. کسی بھی چیز کو ہمیں سیکھنا پڑے گا نا، سیکھنا پڑے گا. اور سیکھنے کے لیے دیکھیے، آپ سمجھو کہ آپ کو کوئی مطلب کہ میڈیکل پرابلم ہے تو کون سے وکیل کے پاس جائیں گے بتائیے؟ میڈیکل ایشو ہے تو کون سے ایڈوکیٹ کے پاس جائیں گے؟ جائیں گے ایڈوکیٹ کے پاس؟ نہیں جائیں گے نا، ڈاکٹر کے پاس جائیں گے. میڈیکل ایشو ہے تو ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، ہے نا. اللہ پاک میڈیکل ایشو سے ہی بچائے، کورٹ کچہری کے ایشو سے بھی بچائے.
اور کسی کو کورٹ کچہری کا ایشو پڑا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جائے گا, کہاں جائے گا, وہ وکیل کے پاس جائے گا. تو جب شرعی کوئی معاملہ ہے تو شرعی معاملہ سیکھنے کے لیے وہ کہاں جائے گا, عالم کے پاس جائے گا, ہے نا, جو اس کے مسائل بتا سکے, جو اس کی جانکاری رکھتا ہے, جو اس کی تربیت دے سکتا ہے, جس کو اس کا نالج ہے نا, جس کا یہ فیلڈ ہے, جس کا وہ فیلڈ ہو, اس کے پاس جانا پڑے گا نا. اب آج کل تو کیا ہوتا ہے کہ ایک بار عمرہ کر کے آ گیا, وہ حج کے مسائل بتانے بیٹھ جاتا ہے, بھائی حج میں ایسا ہوتا ہے, حج میں یوں ہوتا ہے, میں جا کے آیا ہوں وہاں پہ. ارے ایک عمرہ کر لیا تو تھوڑی نا آپ نے یعنی کہ ایک کوئی ٹریٹمنٹ کروایا تو آپ ڈاکٹر بن گئے کیا, کہ میں نے یہ سب ٹیبلٹ کھائی تھی تم بھی کھایا کرو. کریں گے عمل اس کے اوپر؟ نہیں کریں گے عمل. بھائی تیرا مرض الگ ہے, میرا مرض الگ ہے, تو تمہارا مسئلہ الگ ہے, میرا مسئلہ الگ ہے. اپنا مسئلہ سولو کرنے کے لیے میں عالم دین کا رابطہ کروں گا نا, اپنے مسائل سیکھنے کے لیے اس فیلڈ کے ماہر کو میں رابطہ کروں گا. تو پیارے اسلام بھائیوں, حج ادا کرنے کے لیے یا عمرہ ادا کرنے کے لیے اس کے مکمل طریقہ کار کو سیکھ کے جانا ہے انشاءاللہ, اور انشاءاللہ ہم سیکھیں گے ابھی انشاءاللہ, ہے نا. تو آج کے سیشن میں کچھ باتیں سیکھیں گے, آئندہ والے سیشن میں بھی انشاءاللہ پھر آگے بتدریج اس کے ہم نے باقاعدہ کورس ڈیزائن کیا, اس کے حساب سے انشاءاللہ ہم آگے چلتے جائیں گے. تو بغیر سیکھے جانے کا کوئی مطلب نہیں ہے, کوئی مطلب نہیں ہے, ورنہ اتنا لاکھوں روپیہ خرچ کرنا ہے نا, قربانی تو دے رہے ہیں نا, لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں. کئی تو ایسے ہوتے ہیں کہ زندگی بھر کی پونجی جمع کر کر کے اب ایک بار یہ موقع مل رہا ہے جانے کا کہ عمرہ کرنے, حج کرنے جا رہا ہوں میں, ہے نا, حج پڑھنے جا رہا ہوں میں, ایک بار موقع مل رہا ہے بندے کو. اب اس میں بھی اس نے ارکان ہی نہیں سیکھے صحیح طریقے سے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے یہاں پہ. حج کے دنوں میں وہ غلطیاں کر رہا ہے, اور ایسی غلطیاں کر رہا ہے کہ اس کے بعد دم واجب آ رہا ہے. اب ایسی صورت میں وہ بندہ وہاں سے لوٹ کے آ رہا ہے. تو مجھے بتائیں پیارے اسلام بھائی, یہ درست ہے یا یہ درست ہے کیا؟ یعنی وہ اس سے بڑھ کر تو نادانی بیوقوفی کیا کہیں گے کہ اپنا پیسہ اور وقت دونوں دیا ہے, لیکن پھر بھی خالی ہاتھ واپس آ رہا ہے, ایک مرتبہ ایک وہاں پہ دیکھیے پھر فضول باتیں بھی بہت ہوتی ہے. آپ ہوٹل میں جیسے کہ آپ کا قیام ہے, جہاں پہ ہوٹل میں جہاں قیام ہے نا اپنا جو بھی جگہ پہ, تو اگر آپ سمجھو کہ ٹورز میں جاتے ہیں یا پرائیویٹ طریقے سے جاتے ہیں تو آپ کو کھانے پینے کا ایک سیکشن ہوتا ہے, وہ فلور کے اوپر کھانا ملتا ہے, وہاں پہ کھانا ہوتا ہے. اور وہاں جب جمع ہوتے ہیں تو سارے دوسرے کمرے والے بھی ہوتے ہیں, یا تو سمجھو کہ آپ کمیٹی سے جا رہے ہیں, عزیز جان آپ کا اسٹینڈ ہے وہاں پہ, ٹھیک ہے, تو آپ وہاں سے کھانے کا آپ نے مطلب کہ کہیں پہ بھی جمع ہوئے, چائے پینے کے لیے نیچے اترے, تو نیچے بیٹھا کے بنتی ہے, جو بلڈنگ ہوتی ہے نا تو وہاں پہ بیٹھا کے بنتی ہے. اب بیٹھکوں میں پھر فضول باتیں بھی چلتی ہے, فالتو کے تبصرے چلتے ہیں, ہاں دیکھا تم نے کیا ہوا, اپنے یہاں کیا ہوا, وہ یوں ہوا, پولیٹیکل گفتگو وہاں شروع ہو جاتی ہے. تو یہ سب باتوں سے ہی بچنا ہے. روحانیت کا سفر ہے نا, تو اس کو روحانیت کا سفر بنا کے رکھیں گے تو انشاءاللہ مزہ آئے گا, اس کا پورا لطف ملے گا, اس کی روحانیت برقرار رہے گی, تو انشاءاللہ عبادت کا ذوق بڑھے گا. کیونکہ ہم کو وہاں پہ کرنی ہے عبادت. لاکھوں روپیہ خرچ کے ہم وہاں پہ پولیٹیکل گفتگو کرنے نہیں گئے, لاکھوں روپیہ خرچ کے ہم لوگوں کی غیبتیں کرنے نہیں گئے, لاکھوں روپیہ خرچ کے اور اتنے سارے دن کی قربانیاں دے کے, کاروبار کی قربانیاں دے کے, گھر بار کی, بیوی بچوں کو یا رشتہ داروں کو چھوڑ کے اپنے وطن سے دور وہاں پہ گئے ہیں, تو اس کے لیے نہیں گئے کہ وہاں جا کر کے وہاں بھی گناہ کریں. ہم وہاں اس کے لیے گئے کہ اللہ پاک راضی ہو جائے, اس کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہم سے راضی ہو جائے. تو اللہ پاک اس کے پیارے محبوب کی رضا جوئی کے لیے وہاں پہ سفر کو کر رہے ہیں. تو لوگ باتیں بھی کرتے ہیں, بھائی کتنا عمرہ کیا آج کتنے طواف کیے, ہے نا. ایک بار میرے سامنے دو بھائی باتیں کر رہے تھے, بولا آج میں نے 45 طواف کیے. 45 طواف مانے ایک طواف کتنا ہوتا ہے پتہ ہے؟ 7 چکر لگائے خانہ کعبہ کے تو ایک طواف ہوتا ہے. 7 چکر پہ ایک طواف ہوتا ہے. اس کی پوری تفصیل ہے کہ طواف خالی چکر لگا لینے کا نام نہیں ہے نا, پورا طریقہ کار دیا گیا ہے, اس کے پورے ارکان ہیں سارے. اب وہ صاحب بولے, تو میں ان کی گفتگو سن رہا تھا, میرے بازو میں بیٹھ کے بات کر رہے تھے. میں نے پوچھا کہ بھائی یہ 45 یا 47 اس نے طواف بولے, میں یہ کیسے ہوتے 45 طواف؟ حیرت کی بات ہے نا, کتنے سارے چکر لگانے پڑیں گے, 45 طواف یعنی معنی رکھتے ہیں. تو بولے بھائی ہم تو کرتے ہیں نہ, ہو سکتا ہے کرتے ہوں گے. دوسرے دن میں نے ان کو دیکھا کہ بڑی سپیڈ میں وہ خانہ کعبہ کے ارد گرد گھوم رہے تھے نا, لوگوں کو یوں دھکے لگا کے آگے آگے جا رہے تھے, فاسٹ چل رہے تھے ایک دم, ہے نا. طواف کے طریقے کے اندر فاسٹ چلنا یعنی تھوڑے تیز قدم چلنا, دوڑنا تو نہیں ہے اس میں, تھوڑے تیز قدم چلنا ہے. لیکن وہ ایک طواف کے 3 چکر میں ہوتا ہے. وہ طریقہ میں آپ کے بتاؤں گا جب کہ کب چلنا رہتا ہے, وہ احرام کی حالت میں رہتا ہے, بغیر احرام کے وہ نہیں ہوتا ہے, بغیر احرام میں وہ کب ہو سکتا ہے, یعنی یہ سب باتیں مسائل پتہ نہیں تھے. اب وہ تو میں نے دیکھا وہ دوڑ رہے تھے. تو پھر میری ملاقات ہے, میں نے ان سے پوچھا کہ جناب آپ یہ بہت فاسٹ طواف کر رہے تھے, کیا بات ہے؟ تو بس بولے کہ وہ ہم لوگ کیا ہے نا کہ وہ 22 آدمی تھے, تو ان کے بولے کہ اتنے چکر ہوئے تھے, میرے اتنے چکر ہوئے تھے. تو میں نے بولا چکر ہوئے تھے یعنی
تو بولے کہ ہم لوگ تو بنا کتنے چکر کرے آج, تو کچھ فگر بتایا, مجھے یاد نہیں ہے. تو میں سمجھ گیا کہ یہ طواف کا مطلب کیا سمجھ رہے تھے کہ کنٹینیو گول گول گھومتے رہنے کا, اور جتنے بھی راؤنڈ لگا لیے نا اس کو 7 سے ڈیوائڈ کر دو. اب بولے اتنے طواف ہمارے ہو گئے. اللہ اکبر, کوئی نیت کا عطا پتہ نہیں, کچھ نہیں. تو یار اتنا سارا پیسہ خرچ کے اگر کوئی بندہ جاتا ہے اور وہاں جا کر کے ایسی حرکت اگر کرتا ہے, عبادت کے اندر ایسے اپنے منطق سے چلتا ہے, تو اس کا کوئی مطلب ہے؟ تو اپنے دوستوں کو, احباب کو, جو ابھی حج پڑھنے جانے والے ہیں ان کو آپ انوائٹ کیجئے کہ آپ آئیے, فری میں یہ کیمپ لگا ہوا ہے, فری میں یہ تربیت کا سیشن لگا ہوا ہے. جب پیسہ خرچ کے وہاں جانا ہے تو یہاں پہ فری میں تھوڑی سی تربیت لے لیں, آپ اس کے مسائل سیکھ لیں, طریقہ کار سیکھ لیں, تاکہ انشاءاللہ وہاں جا کر کے لوگوں کی دیکھا دیکھی ہمیں ہاتھ اوپر نہ کرنے پڑے کہ وہ استلام کر رہا ہے تو وہ اللہ اکبر ایک ہاتھ سے کہتے کہتے جا رہا ہے, تو ہم بھی ایک ہاتھ سے رومال ہلاتے ہلاتے چلے جا رہے اس کے پیچھے پیچھے. ہم نے سیکھا ہی نہیں کہ استلام کا طریقہ کیا ہوتا ہے. تو یہ ہم کو جاننا سیکھنا ضروری ہے. اللہ پاک ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. اور حج کا طریقہ بلکہ ہر عبادت, دیکھیے جو عبادت ہم پہ فرض ہے, جو عبادت ہم پہ فرض ہے اس کا علم سیکھنا بھی ہم پہ فرض ہے. اب آپ پہ حج فرض ہو گیا یا آپ حج کرنے جا رہے ہیں تو اب اس کا علم سیکھ لینا بھی ہم پر فرض ہوا. یہ ضروری ہے کہ اس کا علم سیکھ کر کے اب ہم جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو دیکھیے سامان سفر کے اندر جو باتیں ہماری چل رہی تھی کہ سفر کے سامان کے اندر لوگ بیگ لیتے ہیں. سب سے پہلے ہم احرام کی بات کر لیتے ہیں. تو احرام جو ہے نا یہ آپ پورا چیک کر کے لیں, جہاں سے بھی احرام لیں پورا چیک کر کے لیں, اور ایک بار اس کو پہن کے ٹرائل کر لیں, پہن کے ٹرائل کر لیں. آپ کی ہائٹ بڑی زیادہ ہے تو اس حساب سے لیں. ایسا نہ ہو کہ یہاں سے آپ نے پیکنگ ہی لے لیا اور آپ جا کر کے پھر مطلب کہ حج کے دن آپ نے ایئرپورٹ پہ جا کے احرام کھولا, پتہ چلا یہ مجھے شارٹ پڑ رہا ہے, تھوڑا ہائٹ کم پڑ رہی ہے یا یوں ہو رہا ہے, اس کے بعد پھر مسئلہ ہوگا. تو احرام جو ہے یہ آپ چیک کر کے لیں, خریدتے وقت ہی اس کو پورا چیک کر لیں. 2.25 میٹر سے 2.5 میٹر کا احرام ہوتا ہے نا, اس سے بڑے بھی مل جاتے ہیں. اگر آپ کی ہائٹ بڑی زیادہ ہے تو XXL سائز کا بھی احرام اس میں مل جائیں گے. آپ بولیں گے دکاندار کو تو منگوا کے بھی آپ کو دے دیں گے. تو وہ حساب سے آپ احرام جو ہے پرچیز کریں. احرام کے نام تو جو گرمیوں کا موسم ہے تو کاٹن کے احرام جو رہتے ہیں, اور ٹوال کا بھی لیتے ہیں, کاٹن کا احرام جو ہوتا ہے اس کے اندر اسی کو زیادہ آپ پریفر کریں تو انشاءاللہ وہ آپ کو وہاں پہ گرمی میں بھی راحت دے گا. تو احرام کی 2 چادریں ہیں, وہ ایک احرام کہلاتا ہے. 2 چادریں ایک احرام کہلاتا ہے. مزید تفصیلات اس کی آنے والے ہفتے ہوگی انشاءاللہ. لیکن اگر ہم سامان سفر کی بات کریں تو ضمن یہ گفتگو ہماری ہو رہی ہے. تو 2 چادریں احرام ہوتی ہے. تو ایک جوڑی احرام تو ہمارا لازم ہے کہ یہاں سے پہن کے ہی جانا ہے, اس کے بغیر تو ہمارا سفر سٹارٹ نہیں ہونا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا احرام ایک ایکسٹرا ساتھ میں رکھنا ضروری ہے. اور حج کا معاملہ ہے تو مشورہ میرا یہ ہے کہ 2 جوڑی ایکسٹرا ساتھ میں رکھیں. کتنے؟ 2 جوڑی ایکسٹرا ساتھ میں رکھیں, ایک یہاں سے پہن کے جائیں. کیوں؟ کیا آپ کو وہاں پہ جا کے نفلی عمرے کرنے ہیں, برابر ہے, تو اس کے لیے جب بھی آپ کو احرام چاہیے تو ایک آدھ آپ کو دھونے کا ہے, باقی رہ گیا تو ایک آپ کے پاس ہوگا تو آپ اس کے ذریعے ٹائم سیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یا کبھی اللہ نہ کرے کوئی ایسی چیز گر گئی, کری خراب ہو گیا احرام, ایکسٹرا احرام ہمارے ساتھ ہوگا تو ہمارے لیے یہ فائدہ ہوگا. تو یہ ایکسٹرا احرام جو ہے آپ کو 2 جوڑی لینے ساتھ میں. بیگ جو لیتے ہیں, بیگ لینے میں بھی کوئی کنجوسائی نہ کریں. جب لاکھوں روپے خرچ کر کے ہم حج کرنے جا رہے ہیں تو بیگ اچھی بیگ لیں اور اچھے وھیل والی بیگ لیں. بعض اوقات سامان اتنا بھر لیتے ہیں اس کے اندر اور پھر لے کے جاتے ہیں تو پتہ چلا ایئرپورٹ پہ جاتے ہی بچے لے کے جا رہے تھے, آگے حاجی کا قافلہ لے کے جا رہے تھے, تو اسی میں ایئرپورٹ پہ پہنچتے ہی اس کا وھیل ٹوٹ گیا. تو ایسی بیگ لیں کہ جس کے وھیل اچھے ہو, مضبوط ہو, اچھی سٹینڈرڈ بیگ لیں. اور ایسی بیگ لیں کہ مطلب کہ اس کو پھینکا جائے نا تو بھی وہ ٹوٹے نہیں. اور یہاں سے ریپنگ کر ہی لیں, جانے سے پہلے یہاں سے پورا اس کو ریپ کرتے ہیں نا, ریپ کر لیں اس کو تاکہ اس کی سیفٹی بڑھ جائے, ہے نا. تو ایک تو یہ ہوئی. تو بیگ اچھی کوالٹی کی لیں. ایک لگیج بیگ ہوگی, ایک ٹرالی بیگ ہوگی, 2 بیگ آپ کی ہوگی. اور ساتھ میں ایک پرس چھوٹا سا ہوگا جس کے اندر آپ اپنا سامان جو ہے کہ ضروریت کی کاغذ ہے, ٹکٹ ہے آپ کے, ویزا ہے, جو بھی ہے اس کا سارا ڈاکیومنٹس ہے آپ کے, وہ سارے اس میں رہیں گے. کچھ پیسے وغیرہ اس کے اندر آپ کے رہیں گے. ٹھیک ہے. ایک یہ رہے گا ساتھ میں. اور جو لگیج بیگ ہوگا, اب وہ سامان جو ہوگا, کئی چیزیں جو ہے یہ وہاں پہ لے جانا ممنوع ہے نا. کئی چیزیں سعودی گورنمنٹ میں ممنوع, جیسے خسخس وہاں پہ سخت ممنوع ہے. بہت ساری سخت سزائیں اس کے اوپر. اب آپ کو ایسی سویٹ بنا کے لے کے اس میں خسخس لگی ہوئی ہے تو ایسی چیزوں میں احتیاط کریں. ٹھیک ہے.
اچھا اس کے علاوہ پیارے اسلامی بھائیوں ایک تو بیگ ہو گیا اور احرام ہو گیا، دوسرا چپل ہے، دو پٹی والی چپل جو لیتے ہیں، سلیپر لیتے ہیں، تو یہ بھی یہاں پہ اس کو آپ پہن کے تھوڑا سا پریکٹس کر لیں. بعض اوقات یہاں پہ پریکٹس ہے ہی نہیں، دو پٹی والی چپل پہننے کی پریکٹس نہیں ہے. ہم شوز پہنتے ہیں، سینڈل پہنتے ہیں، یا ایسی چپل پہنتے ہیں جو دو پٹی والی نہیں ہے. اب وہاں جا کر کے اچانک وہ دو پٹی والی پہن کے چلنے کا ہوا تو چھالے پڑ گئے، اب چلا ہی نہیں جا رہا، تو یہ مسئلہ نہ ہو. تو جو سلیپر آپ پہننے والے ہیں اسی طریقے کی سلیپر پہن کے یہاں پہ آپ واکنگ کیجئے، چلنا شروع کر دیں ابھی سے. پھر رمضان میں تو زیادہ چل نہیں پائیں گے، تبھی روزانہ آپ 2-3 کلومیٹر چلنے کا معمول بنا لیں کہ حج کے اندر زیادہ سے زیادہ چلنا ہی ہوتا ہے. عبادت بھی دیکھیے چلنے والی ہے زیادہ، وہاں پہ طواف چل کے ہی ہوتا ہے، سعی چل کے ہی ہوتی ہے وہاں پہ، اور حج کے دنوں میں بھی چلنا ہی رہتا ہے. اور ویسے بھی آپ جب اپنے ہوٹل سے، آپ اپنے کمرے سے آپ حرم میں آئیں گے نا، تو اس میں بھی طواف کے پہلے بھی طواف سے زیادہ چلنا ہو جاتا ہے. یہاں بیریکیڈ لگے، یہاں بیریکیڈ لگے، سامنے دروازہ ہے لیکن یوں گھوم کے جانا پڑے گا آپ کو، تو بہت سارا چلنے کا ہوتا ہے. آپ جس دروازے سے کیا پتا چلا وہاں سے انٹری نہیں، ایگزٹ اس دروازے سے ہے، اور بہت سارا چل کے پھر آپ کو آنا پڑے گا، ہے نا. کبھی راستہ بھول گئے تو اور زیادہ چلنا پڑے گا. تو یہ سب معاملات ہے. اب پیر سلامت تو پھر ہماری ہمت سلامت. تو اس کے لیے سلیپر کے اندر یہاں پہ چلنے کی پریکٹس کریں. پتہ چلا یہاں اچھے سے مطلب بالکل نرم سوز کے اندر یہاں چل لیے، روزانہ 2-3 کلومیٹر 4 کلومیٹر چل لیے، اور پھر وہاں پہ سلیپر میں چلنے کا آپ چلنا ہی نہیں پا رہا وہاں پہ. تو جس سلیپر میں آپ کو چلنا ہے وہاں پہ، اس میں یہاں پہ چلنے کی تھوڑی پریکٹس کر لیں گے تو انشاءاللہ آسانی رہے گی. اچھا تو یہ ضروری بیسک چیزیں تھی جو میں نے آپ کو بتائی سفر کے سامان کے حوالے سے. مزید یہاں سے جیسے کھانے پینے کی اشیاء جو ہے، تو اب اس سال جو ہے حکومت جو سعودیہ نے کھانے پینے کا پکانے کا جو معاملہ تھا اس کے اوپر پابندی لگائی ہوئی ہے، جو اب تک کی لیٹسٹ معلومات ہے اس کے مطابق، ہے نا. آگے پھر کچھ اگر تبدیلیاں آتی ہے تو واللہ عالم، لیکن ابھی کی حالات جو ہے اس کے حساب سے لاسٹ اپڈیٹ یہی ہے کہ وہاں پہ پکانے کے اوپر پابندی ہوگی. یعنی اب تک کیا تھا کہ بھائی 4 یا 5 روم ہوتے تھے اور ایک کچن دیا جاتا تھا 4 روم کے بیچ میں، 3 روم کے بیچ میں، تو وہ کچن کے اندر اسٹو گیس وغیرہ سب سسٹم ہوتا تھا، وہاں پہ لائن ہوتی تھی، گیس وغیرہ ہوتا تھا وہاں پہ، سروس وہاں پہ، تو سروس کا بھی استعمال کر لیتے تھے اور وہاں پہ کھانا پکا لیتے تھے. یہاں سے چھوٹے چھوٹے کچھ برتن لے جاتے تھے، پکانے کی اشیاء لے جاتے تھے یہاں سے. لیکن اس سال جو ہے یہ سسٹم نہیں رہے گا. تو ابھی جو معلومات یہ ہے کہ کچھ کیٹررز جو وہاں پہ رجسٹرڈ ہوتے ہیں ایسے کیٹررز کو ہی مطلب کہ جو انڈین حج کمیٹی جو ہے وہ ان کو وہاں پہ ہائر کرے گی اور ان کے ذریعے مطلب کہ یہ سروس وہاں پہ پرووائڈ کرانے کی ٹرائی ہو رہی ہے. یہ معلومات ہے، لیکن یہ آپ کو آگے جا کے ہی، ابھی تو وقت ہے، تو انشاءاللہ 1 مہینے کے بعد یہ سارا سینیریو جو ہے کلیئر ہوگا. ٹھیک ہے. تو اب یہ ذہنی طور پہ تیاری رکھنی ہے، یہ ذہنی طور پہ ہمیں تیاری رکھنی ہے کہ اب وہ جو کھانا اگر وہاں پہ باہر سے پرچیز کرنا رہے گا تو مطلب کہ کیٹرنگ سروس ہوتی ہے وہاں پہ، چاہے عجیزیہ میں نمبر آیا ہے یا مطلب کہ اور عجیزیہ کے اطراف میں بھی اور مزید علاقے ہیں جہاں پہ حاجیوں کا ٹھہرانے کا ہوتا ہے، تو وہاں پہ اگر آپ کا نمبر آیا ہوا ہے تو کھانے کا وہاں سے بھی آپ کیٹرنگ سروس بھی آپ جو وہاں پہ کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے بھی آپ کو جو ہے مینٹلی پریپیئر رہنا ہے کہ پکانے والا سسٹم جو وہاں پہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسری چیز کہ اس لحاظ سے اب یہاں سے کچھ کھانے پینے کی ایسی اشیاء یا ناشتہ وغیرہ ایسا لے جائیں جو آپ کو 1 مہینے میں وہ خراب بھی نہ ہو اور وہاں کو ایمرجنسی کی صورت میں آپ کو کچھ کام آ سکے، ہے نا. اپنے ساتھ ڈرائی فروٹس کچھ ایسا رکھا کریں، ہے نا. یہاں پہ بھی لے جا سکتے ہیں، وہاں پہ بھی مل جائیں گے آپ کو، ہے نا. ڈرائی فروٹس وغیرہ، کھجور تو وہاں ملتی ہی ہے وہاں پہ، تو ایسی چیزیں بھی اپنے ساتھ رکھا کریں. تو اس سے بھی انشاءاللہ کبھی ایمرجنسی کی صورت کے اندر جو ہے تھوڑا سا ہم کو وہ سہارا مل جائے گا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ پیارے اسلامی بھائیوں یہ تو ہوا کھانے پینے کا. روزی کا مالک اللہ پاک ہے، جب وہ اپنے گھر پہ بلا رہا ہے تو سارے انتظام بھی انشاءاللہ ہو ہی جائیں گے، ہے نا. کیونکہ ہمارا ذہن کھانے پینے کا نہیں ہونا چاہیے کہ کھانے پینے کے لیے ہم حج کرنے جا رہے ہیں، ہے نا. اگر وہاں گئے کچھ کمی بیشی بھی آئی تو گلا شکوہ نہیں ہے، اس کے دربار میں گئے، اس نے بلا لیا، وہی بڑی بات ہے، وہی بڑی بات ہے نا. تو ایک تو یہ ہو گیا کھانے پینے کا سسٹم. اچھا دوسرا کہ آج کل جو سارا معاملہ جو آ چکا ہے نسک ایپ کے اوپر آ گیا ہے. کیا گیا ہے؟ نسک ایپ کے اوپر. سارے سسٹم نسک ایپ کے اوپر ہو گئی ہے. یعنی کہ حج کا آپ کا رجسٹریشن سے لے کر کے آپ کی مدینے کی حاضری تک کے سارے معاملات نسک ایپ کے اوپر آ گئے ہیں. آپ کے ہوٹل کا سارے معاملات، آپ کہاں پہ رکیں گے، کیا ہے، آپ کے محلے کی ساری ڈیٹیل
وہ سارے نسک ایپ کے اوپر آ گئی ہے. یہ اپلیکیشن ہے موبائل کی. تو جسے جو نوجوان ہے یا جو لوگ موبائل کا یوزز کرتے ہیں ان کو تو چلو اس میں سمجھ پڑ جائے گی, لیکن اگر کوئی ایجڈ ہے, عمر دراز ہے اور ایسے ہیں, تو ان کو میں مشورہ دوں گا کہ یہ اس چیز کو سیکھ لے, تھوڑا موبائل آپریٹنگ تھوڑا سیکھ لیں کہ کس طریقے سے, جیسے کہ ایمو کے اوپر کالنگ کرنا ہے تو کیسے کیا جائے گا, ہے نا, واٹس ایپ پہ میسج بھیجنا ہے تو کیسے بھیجا جائے گا, یعنی کہ یا نسوک ایپ کے ذریعے کیا کیا ہم وہاں پہ سروسز ملتی ہے تو اس کی معلومات ان کے پاس ہونی چاہیے حاجی کو, ہے نا. تو یہ تھوڑی سی یہاں پہ ہی مطلب کہ اس کے حوالے سے اگر کوئی عمر دراز ہے اور ان کو موبائل آپریٹنگ کا اتنا نہیں پاتا تو دوسرے کے پاس سے وہ اس چیز کو تھوڑا سیکھ لیں تو انشاءاللہ وہاں پہ پریشانیاں نہیں ہوگی. کہ عمر والے جو ہوتے ہیں تو ان کو پھر اس کے اندر آزمائش کا سامنا ہوتا ہے, بس اوقات پریشان ہوتے ہیں, پتہ ہی نہیں کہ اب میں کیسے اپلیکیشن میں کیسے میں اپنا بک کراؤں, میں میرا کوٹا کب آئے گا, میرا نمبر کب آئے گا, میرے جانا ہے مواجہ شریف پہ آقا علیہ السلام کے سنہری جاریوں کے مطلب کیا کہتے ہیں یہ جنت کی کیاری میں مجھے جانا ہے, وہاں جانے کے لیے مطلب کہ کیسے میرے رجسٹر کیسے کرنے کا, کیسے نمبر میرے آئے گا وہاں پہ, وغیرہ وغیرہ دیگر بھی بہت ساری چیزیں نسوک کے ذریعے ہی وہاں پہ اب سالو ہوگی. تو اس کے لیے اس کو تھوڑا سا سیکھ لینا, اسٹڈی کر لینا ضروری ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو پیارے اسلام بھائی یہ جو چیزیں یہ تیاری کے حوالے سے ہے نا, تو تیاریاں تو ایسی ہے کہ دیکھیے ابھی سے آپ اس کو پھر روزانہ آپ جو ہے حج کے حوالے سے آپ کچھ نہ کچھ مطلب کہ اس کے مسائل ہیں یا اس کے طریقہ کار ہے, اس کو آپ اپنے موبائل میں آپ ابھی سے سننا اور سیکھنا شروع کر دیں. دیکھیں میں نے آپ کو شروع میں عرض کیا کہ نماز 5 ٹائم کی ہے, پھر بھی آج بھی ہماری نمازوں میں مسئلے آتے ہیں, غلطیاں جاتی ہے, تو حج تو ایک بار پڑھنا ہے, تو اس کے مسائل کو ہم پورا سمجھیں گے, سیکھیں گے تو انشاءاللہ وہاں پہ ہم کو پرابلم نہیں آئے گی. بغیر سیکھے تو بہت سارے ایسے معاملات ہیں کہ جس کے اندر ہم کو وہاں پہ آزمائش آئے گی. تو اب آگے بڑھتے ہیں کہ یہاں سے جب ہم چلیں گے تو سب سے پہلے حاجی کے لیے ضروری ہے کہ حج کے بارے میں اتنی معلومات ہو کہ حج جو ہے میں کیسا ادا کر رہا ہوں, کون سا کر رہا ہوں. یعنی کہ ایک تو ہے حج پڑھ رہا ہوں میں, آپ کو کوئی پوچھے کہ کہاں جا رہے تو آپ کہیں گے حج پڑھنے جا رہا ہوں, میں حج کرنے جا رہا ہوں. تو حج کی قسمیں کتنی ہیں, کتنے ٹائپس کے حج ہوتے ہیں, ہے نا. تو حج جو ہے یہ 3 طرح کے ہیں. کتنے ہیں؟ 3 طرح کے حج ہوتے ہیں. کتنے ہوتے ہیں؟ 3 طرح کے. تو ایک ہے حج قران. کیا ہے؟ حج قران. دوسرا حج ہے, اس کی قسم ہے, اس کو کہتے ہیں حج تمتع. کیا کہتے ہیں؟ حج تمتع. اور تیسری قسم جو ہے اس کو کہتے ہیں حج افراد. کیا کہتے ہیں؟ حج افراد. ٹھیک ہے. اب دیکھیے حج افراد جو ہے یہ جو سعودی میں جو رہتے ہیں, ہے نا, جو حدود حرم میں رہتے ہیں یا میقات کے اندر جو وہاں رہتے ہیں, وہاں وہ لوگ جو ہے حج افراد ادا کرتے ہیں. ڈائریکٹلی وہ 7ویں چاند کو حج کا احرام باندھ کے وہاں آ جائیں گے اور ڈائریکٹ وہ حج کر کے واپس ہو جائیں گے. یہ ان کے لیے حج ہوا. ٹھیک ہے. اب میقات کے باہر سے جو جا رہے ہیں وہ 2 طرح کے حج کرتے ہیں. ایک حج جو ہوتا ہے وہ کون سا حج ہے؟ حج قران. اور دوسرا حج کون سا ہے؟ حج تمتع. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ آپ ایئرپورٹ پہ ہم لوگ دعوت اسلامی کا کیمپ لگا ہوا ہوتا ہے حاجیوں کی خدمت کے لیے, تو کئی بار حاجی صاحب ہوتے ہیں ان کو احرام باندھا جاتا ہے اور ابھی نیت ہم منع کرتے کہ ابھی یہاں مت کرنا, نیت فلائٹ ٹیک آف ہو جائے اس کے آدھے پونے گھنٹے کے بعد آپ نیت کرنا. لیکن پوچھتے ہیں کہ حاجی صاحب نیت آپ کی کیا ہے حج کی؟ تو کہتے ہیں کہ بس میری حج کی نیت ہے. لیکن کون سا حج؟ بولے بس میں حج کروں گا یہاں سے. نہیں آپ نے احرام باندھا تو کس کا احرام باندھا؟ بولے میں نے حج کا احرام باندھا. اب دیکھیے اگر کوئی بندے نے یہاں سے صرف حج کا احرام باندھا, یہ نیت کر لی تو حج افراد ہو جائے گا. اب وہ احرام اتار نہیں سکتا. برابر ہے. تو جب تک کہ اس کا حج مکمل نہ ہو جائے. اب اس کا 20 دن پہلے اگر نمبر لگ گیا ہے, حج کے 20 دن پہلے اگر فلائٹ ہے اس کی, 20 دن تک اس کے مسائل, اچھا اس کو مسائل بھی نہیں پتا, وہ تو جا کر کے لوگوں کی طرح عمرہ کر کے احرام اتار کے رکھ دے گا, تو دم واجب آیا اس پہ, بہت سارے مسائل اس کے ہو جائیں گے. تو یہاں سے جو حج کرنے جاتے ہیں وہ 2 طرح کے حج کرتے ہیں. کیسے کرتے ہیں؟ حج قران کرتے ہیں یا تو حج تمتع کرتے ہیں.
اس کی پوری تفصیل تھوڑا سا سمجھ لیجئے. آج کے سیشن کو پھر ہم یہاں پہ بریک کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو حج قران جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے حج اور عمرہ دونوں کی نیتیں اس میں شامل ہوتی ہیں, دونوں کی نیتیں ایک ساتھ شامل ہوتی ہیں. اور حج تمتع جو ہوتا ہے اس کے اندر صرف عمرہ کی نیت ہوتی ہے. ابھی یہاں سے کیا ہوتا ہے؟ عمرہ کی نیت ہوتی ہے. تو میجورٹی جو ہے ہمارے یہاں سے جو حج کرنے جاتی ہے وہ کون سا حج کرتی ہے؟ حج تمتع کرتی ہے. کیا کرتے ہیں؟ حج تمتع کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہاں سے حج تمتع میں آسانیاں رہتی ہیں. ان کو کیا رہتا ہے؟ آسانیاں رہتی ہیں. حج تمتع کا میں خالی ایک چھوٹا سا فارمیٹ بتا دوں آپ کو تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے. حج تمتع یہ ہے کہ یہاں سے بندہ جب فلائٹ میں بیٹھا احرام کی حالت میں ہے, اب وہ نیت یہاں سے کرتا ہے عمرے کی نیت. کیا نیت کی اس نے؟ عمرے کی نیت. یعنی اب یہاں سے وہ مکہ پاک پہنچا. مکہ پاک پہنچنے کے بعد میں اس نے فراغت ہو جانے کے بعد میں فریش ہو گیا, یعنی کہ ہوٹل پہ گیا, سامان رکھ دیا. اس کے بعد حرم شریف گیا, مکہ مکرمہ میں مسجد حرام میں گیا. خانہ کعبہ کا اس نے طواف کیا. اس کے بعد میں سعی کی. اس نے سعی کرنے کے بعد میں اس نے مطلب کہ ملتزم پہ دعا مانگی اور اس نے مقام ابراہیم پہ نماز ادا کی, ہے نا. اور اس کے بعد اس نے مقام ابراہیم پہ نماز ادا کرنے کے بعد اس نے سعی کی. سعی کرنے کے بعد اب اس کا احرام اتر جائے گا. اس نے سعی کر لی نا, یعنی یہ عمرے کا پورا طریقہ اس نے ادا کر لیا. طواف کر لیا, مقام ابراہیم پہ نماز ادا کر لی, دعا مانگ لی, زمزم پیا اور سعی کر لی. صفا مروہ کی جو سعی کرتے ہیں وہ سعی کر لی. اب اس کے احرام کو اتارنے کا ٹائم آ گیا. دوسرے ہی دن ہی آنا, یہاں سے فلائٹ میں بیٹھے وہاں پہنچے, دوسرے دن اس کا احرام اتر جائے گا. اب وہ واپس سے اپنے کرتا پائجامہ میں آ گیا. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ یہ تاریخ سمجھو کہ 1 ذوالحجہ ہے. 1 ذوالحجہ کو وہ گیا, ذوالحجہ کا جو چاند نظر آیا, وہ چاند رات کو اس کی فلائٹ تھی, وہاں پہنچا, اس کا احرام اتر گیا. ٹھیک ہے. یعنی دوسرے چاند کو وہاں پہنچا, 2 تاریخ کو دوسرے چاند کو اس کا احرام اتر گیا. اب وہ اپنے کپڑے میں ہے. اب حج اس کا کب ہوگا؟ تو حج کا احرام وہ باندھے گا 7 تاریخ کو. 7ویں چاند کو وہ حج کا احرام باندھے گا. تب وہ نیت کیا کرے گا؟ حج کی نیت کرے گا. تو یہاں سے جو احرام باندھا تھا اس کی نیت کیا تھی؟ اس کی عمرے کی نیت تھی. وہ حج پڑھنے ضرور جا رہا ہے, وہ جا رہا ہے حج پڑھنے, لیکن یہاں سے اس نے پہلے احرام جو باندھا ہے وہ کس چیز کا باندھا ہے؟ عمرے کا باندھا ہے, حج کا احرام نہیں باندھا ہے. ٹھیک ہے. ایک تو یہ وضاحت ہو گئی, سمجھ میں آ گیا نا آپ کی؟ ٹھیک ہے. اب کیا ہوا؟ حج کا احرام جو اس نے باندھا 7 تاریخ کو, تو حج کے ارکان ادا کرنے کے بعد وہ احرام اتر جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ ہوا حج تمتع. یہ کیا ہوا؟ حج تمتع. اب حج قران بھی یہاں سے ہم حج قران بھی کرتے ہیں. یہاں سے حج قران جو کرتے ہیں تو دیکھیے وہ حج کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے. ہاں, حج قران کرنے والے کو دگنا ثواب ملتا ہے. حج قران کرنے والے کو دگنا ثواب ملتا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ حج قران کرنے والا اگر کوئی جرم کرتا ہے تو اس کی سزا بھی ڈبل ہوتی ہے. اگر اس نے کوئی جرم کیا تو اس کو جو مطلب سزا ہے, صدقہ ہے یا تو اس کو دم دینا ہے نا, تو وہ سزا جو ہوگی, پینلٹی ہوگی اس کی, وہ بھی ڈبل ہو جائے گی. اب حج قران کیا ہوگا اور کون ادا کرے گا تو بہتر رہے گا؟ کوئی اگر ہمت والا ہے اور بھلے 10 دن باقی ہے, یہاں سے احرام باندھ کے جائے اور ایئرپورٹ پہ جب فلائٹ میں سوار ہو جائے, اس کے بعد جب نیت کی جاتی ہے تو نیت کرنے کے وقت وہ بندہ نیت یوں کرے کہ میں حج قران کی نیت کرتا ہوں. یعنی اب اس کے اندر عمرہ اور حج دونوں آ گیا. اب جو احرام اس نے پہن لیا نا 2 چادریں, یہ چادریں تبدیل تو کر سکتا ہے, وہ میلی ہو گئی کوئی مسئلہ ہے تو مکے جانے کے بعد میں وہ چادر بدل سکتا ہے, لیکن دوسرا لباس نہیں پہن سکتا. دوسرا لباس نہیں پہن سکتا. اس کو رہنا احرام میں ہی ہے. احرام کی جو پابندیاں ہیں وہ اس کے اوپر کنٹینیو رہے گی. وہاں گیا, اس نے طواف کیا, سعی کی, جو بھی ارکان ادا کیے, اس کے بعد اس کو ویٹ کرنا ہے. اس کا احرام نہیں اترا. عمرے کرنے والوں کے احرام اتر گئے, لیکن اس کا احرام ابھی اترنا باقی ہے. اس کا احرام کب اترے گا؟ 7 تاریخ کو لوگ احرام باندھیں گے اب حج کا. اب اس کو احرام باندھنا نہیں ہے, کیونکہ یہ تو اپنے گھر سے ہی احرام باندھ کے چلا تھا, اپنے وطن سے وہ احرام حج کا باندھ کے چلا تھا. اب وہ اس کا حج قران کا احرام باندھا ہوا جو 7 تاریخ کو, اس کو احرام باندھنا نہیں ہے. اب جب حج کے ارکان پورے ہو جائیں گے تو اس کا بھی احرام اس وقت اب اترے گا. ہے نا, سمجھ میں آ گیا مسئلہ؟
تو حج کران کرنے والے کا احرام یہاں سے جب شروع ہوا تو پھر حج کے بعد اترے گا، چاہے وہ 10 دن پہلے نیت کر لے یا 4 دن پہلے یہاں سے چلا ہو تو نیت کرے۔ اب بعض اوقات ہوتا ہے کہ یہاں سے فلائٹ چوتھے چاند کی ہے، یہاں سے چوتھے چاند کی ہے، وہاں 5واں چاند ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہنچے تو عمرہ دوسرے دن ادا کر لیا، پہلے وہ چھٹا چاند ہو گیا تو بعد میں بچا 1 ہی دن، تو بندہ یہیں سے نیت کر لے کہ 1 دن کا بیچ میں گیپ ہے یا 2 دن کا ہی گیپ ہے تو کوئی چلو مینج ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ حج کران ہی کر لے تاکہ ڈبل ثواب ملے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حج کران ادا فرمایا تھا، تو اس کو یہ سنت کا بھی ثواب مل جائے گا انشاءاللہ، ہے نا۔ تو یہ حج کران اور تمتع میں ڈفرنس آپ کو پتہ چل گیا؟ کسی کو کوئی کنفیوژن ہو تو بتا دے، کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے نا اس میں؟ حج تمتع حج کران، تو اب جو تمتع کرنا ہے ابھی سے ذہن اب بنا لیں، یعنی پہلے سے اپنا مائنڈ سیٹ کر لیں، اور یہ مسائل آپ کو اپنے ساتھ میں آپ کی بچوں کی امی ہے یا والدہ ہے، گھر کی جو بھی خواتین ساتھ میں ہیں تو ان کو بھی یہ نالج ہونا چاہیے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کی جانب سے اسلامی بہنوں کے لیے بھی حج تربیت کے سلسلے ہوں گے، انشاءاللہ آپ کو اس کی اپڈیٹ بھی مل جائے گی، تاریخ بھی آپ کو پتہ چل جائے گی یا معلومات آپ نے لے لی ہوگی شاید، تو وہاں پہ آپ ان کو بھی بھیجیں تاکہ ان کو بھی یہ مسائل پتہ چلے، کیونکہ یہ مسئلہ ان کے ساتھ بھی آنا ہے کہ ان کو نیت کون سی کرنی ہے، تو حاجیانی کو پتہ تو ہو کہ مجھے کون سا حج ادا کرنا ہے نا، تو یہ معاملہ ہے۔ تو حج کے لیے احرام جو ہے جو نیت کرتے ہیں تو اس کے لیے احرام شرط ہے، تو احرام ایک کنڈیشن ہے، کیا ہے؟ ایک کنڈیشن ہے جس میں ہم 2 چادروں میں رہتے ہیں، ہم 2 چادروں میں رہتے ہیں، اور بعض حلال چیزیں بھی اس حالت میں حرام ہو جاتی ہے، حلال چیزیں بھی اس حالت میں حرام ہو جاتی ہے۔ تو کون سی حلال چیزیں حرام ہو جاتی ہے اور کیا کیا مسائل ہیں اس کے آگے، وہ انشاءاللہ عز و جل ہم آنے والے سیشن میں انشاءاللہ عز و جل آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو آج ہم نے جو نیتیں کی لی، کیا کیا چیزیں ہم نے آج غور کیا؟ سب سے پہلے ہم نے آج جو ہے حج کے فضائل سنے، حج کے فضائل کیا ہے، اور اس کے بعد ہمارا جانے کا انداز کیا ہونا چاہیے حج کے لیے، اور یہاں سے ہم کو مینٹلی اور فزیکلی کیا پریپریشن کرنا ہے، کیا تیاریاں کرنی ہے اپنی ذات کو لے کر کے، ایک وہ ہم نے سمجھا، حج کا سامان کیا ہونا چاہیے حج کی تیاری کے لیے، اور حج کے مسائل سیکھنا کیوں ضروری ہے، یہ باتیں آج ہم نے یہاں پہ سیکھی ہے۔ تو انشاءاللہ اس پر عمل بھی کریں گے انشاءاللہ۔ جو ہم نے نیت کی ہے کہ انشاءاللہ دوسرے جو عازمین حج ہے، عموماً حاجی ہی کہتے ہیں لوگ، کہ ابھی حج آپ نے کیا نہیں ہے، کوئی اپنا حاجی ہو تو الگ بات ہے، کسی نے پہلے حج کر لیا، لیکن عموماً کیا کہا جاتا ہے کہ حاجی صاحب ہمارے یہاں ایک محاورہ چل پڑا ہے نا، داڑھی والے ہوتے ہیں تو بھی بولے کہ حاجی صاحب پتہ نہیں حج کیا ہے نہیں کیا، لیکن لوگ بولتے ہیں حاجی صاحب نے، ان کو بھی اچھا لگتا ہے کہ بغیر فوگٹ کے نیکیاں کری نہیں ہے لیکن اپنے کو بول رہے تو بولنے دو۔ تو دیکھیے یہ بھی بہت ضروری ہے کہ یہاں سے حج اس لیے نہیں کرنا کہ لوگ ہم کو حاجی صاحب کہیں، ہے نا، بس اللہ کی بارگاہ میں ہم حاجی ہو جائیں، اللہ کے یہاں ہم حاجی ہو گئے نا تو ہم کامیاب ہیں۔ باقی کسی نے 50 حج کیے لیکن اللہ کی بارگاہ میں وہ حاجی نہیں ہے تو کیا کام ہوگا؟ قیامت کے دن روایت میں آتا ہے قیامت کے دن ایک شخص لایا جائے گا تو اس کی نیکیاں اس کے منہ پہ مار دی جائے گی، پرانے کپڑے کی طرح مار دی جائے گی کہ تو نے نمازیں اس لیے پڑھی کہ تجھے نمازی کہا جائے، تجھے قرآن اس لیے تو نے پڑھا کہ تجھے قاری کہا جائے، تو نے حج اس لیے کیا کہ تجھے حاجی کہا جائے، تو تجھے کہہ لیا گیا، اب یہاں پہ تیرا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ، تو دیکھیے یہ ریاکاری بڑی خطرناک چیز ہے، اور نفس جو ہے نا ہمارا، یہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ کون؟ ہمارا نفس سب سے بڑا دشمن ہے، یہ پھنسا دیتا ہے، اور یہ عبادت ایسی ہے کہ چھپ کے جا نہیں سکتے، ہے نا۔ تو آخری ایک بات جو میں سکپ کر گیا تھا، بھول گیا تھا، میں آپ کو عرض کر دوں تیاری کے حوالے سے۔ تو جب جانا ہے سفر کے لیے، کیونکہ پھر آنے والے سیشن میں ہمارا آگے مسائل کا اور دیگر طریقہ کار کا موضوع ہے تو اس بات کو ہم نہیں لے پائیں گے۔ تو دیکھیے سفر کے لئے جا رہے ہیں نا تو ایک اہم ترین کام ہمیں کر کے جانا ہے، اور وہ کام کیا ہے بتاؤں میں آپ کو؟ اپنے رشتہ داروں سے معافی مانگ کے جانا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ جس سے بھی دل دکھا ہے، ناراضگیاں ہے، سب یہاں پہ چھوڑ کے جانا ہے نا، کسی کو ناراض رکھ کے نہیں جانا، چاہے رشتہ دار ہے، دوست احباب ہے۔ ہاں کوئی شرعی مصلحت کے تحت اگر کوئی معاملہ ہے تو ایک بات الگ ہے، ورنہ
اگر چھوٹی موٹی باتیں ہیں، پیسوں کے معاملات آج کل ہوتے ہیں یا مان سمان کا معاملہ ہوتا ہے، میں گیا تھا مجھے ویلکم نہیں کیا، میں تو داماد ہوں میرے لیے کھڑے نہیں ہوئے، ہے نا، وغیرہ وغیرہ. اور چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر آج کل رشتہ داریاں توڑ بیٹھتے ہیں لوگ، بول چال بند کر دیتے ہیں. تو ایسے معاملات کے اندر گزارش ہے کہ آپ اتنی بڑی بارگاہ میں جا رہے ہیں اور زندگی بھر کے گناہ وہاں معاف کرانے جا رہے ہیں، ہے نا، وہاں معاف کرانے جا رہے ہیں. اور ہم اپنے رشتہ داروں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو، دوستوں کو ہم ان کی چھوٹی سی غلطی معاف نہیں کر پا رہے، اور اللہ سے امید لگائے بیٹھے کہ وہاں میرا سارا معاملہ معاف ہو جائے، سارے کالے چٹھے سفید ہو جائیں. کیسے کیسے میرے پیارے صاحب ہمارا ذہن کیسے بن رہا ہے؟ تو نیت کریں یار، نیت کریں کہ یہاں سے جائیں گے تو انشاءاللہ سب سے معافی تلافی کر کے جائیں گے انشاءاللہ. یہ سفر ہے، کیا پتہ واپس آنا ہو یا نہ ہو، ہے نا. دعا بھی کرتے ہیں عاشقان رسول تو کہ اللہ پاک، ہے نا، کہ اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، مدفن بنے ہمارا سرکار کا مدینہ. تو دعائیں بھی ہم تو کرتے ہیں، اللہ پاک بقیہ پاک نصیب کر دے تو اس سے بڑھ کر دفن ہونے کے لیے روئے زمین پر کوئی جگہ نہیں ہے. بقیہ پاک اگر مل جائے تو کیا ہی بات ہے. تو یہاں سے معافی تلافی کر کے جائے، سب سے معافی تلافی کر لے. اور معافی کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ اس کو میسج کر دیا، ہے نا، بہن ہے تو بہن حج پہ جا رہا ہوں، جو ہوا اس کو معاف کر دینا، السلام علیکم. وہ سٹائل نہیں چلے گی یہاں پہ. واقعی میں عاجزی ہونی چاہیے، روبرو چلے جائیں. دیکھیے جو شاخ پھلدار ہوتی ہے نا وہ تھوڑی جھکی ہوئی ہوتی ہے، اور گجراتی میں کہاوت ہے نا، نمیو اے اللہ نے گمیو، برابر ہے. تھوڑا سا جھک جائے یار، کیا چلا جائے گا، کیا ہمارا نقصان ہو جائے گا تھوڑا سا جھک جانے میں. تھوڑا سا جھک جائے، جھکنا اللہ کی بارگاہ میں، لیکن جھکنے سے مراد یہ ہے کہ تھوڑا سا سامنے والے کو رسپیکٹ دے دے. غلطی بھلے اس کی تھی، پرابلم اس نے کیا تھا، مسئلے اس نے کیے تھے، پھڈے اس نے ڈالے تھے، لیکن یار اپنے چلے جائیں نا کہ میرے بھائی جو بھی ہوا درگزر کر لے، اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، وہاں پہ میں ایسے جانا چاہتا ہوں کہ کسی کا میل دل میں لے کے نہ جاؤں. یار جو بھی ہو یار معاف کر دو یار، چھوڑ دو یار، میں نے بھی تم کو معاف کیا، تم بھی مجھے معاف کر دو. اپنا کام کر لو آپ سچے دل سے، اب باقی اللہ پہ چھوڑ دو. اب اگر سامنے والا کوئی اڑی پہ ہے کہ نہیں بھائی نہیں تو تیری فارمالٹی ہے، دکھاوے کے لیے آیا ہے، یہ ہے وہ ہے، ایسا کچھ معاملہ اگر سامنے والا کرتا ہے تو بھی اس کو برا بھلا مت کرو، اس کا چرچا مت کرو کہ میں تو گیا تھا لیکن ایسا ہوا. یعنی حج بھی پڑھنے جاتے ہیں، وہاں بھی بیٹھ کے پھر روم میں سے فون کرتے کہ وہاں سے بھی فون پہ یہی باتیں چلتی رہے کہ میں تو گیا تھا نا، اس نے ایسا کیا نا ایسا کیا. تو مطلب نہیں ہے پیارے اسلام بھائی، چھوڑ دو. جب معافی مانگ لی اس سے تو پھر اب اپنے نامہ اعمال کے اندر اس کی غیبتیں کر کے گناہ کیوں لکھوانے، کیوں لکھوانے. تو یہ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ، اللہ کرے کوئی ایسا معاملہ ہی نہ ہو. لیکن اگر کوئی ایسا معاملہ ہے، پڑوسیوں سے انبن ہوتی بعض اوقات چھوٹی چھوٹی باتوں میں، تو نے گاڑی یہاں کیوں رکھی، میری گاڑی رکھنے کی جگہ ہے، اب لڑائی جھگڑے ہو گئے، اب بات چیت بند ہو گئی. بات چیت ایسی بند کہ پہلے دوسرے گھر میں پلیٹ جاتی تھی، کچھ بھی اچھا پکا تو پلیٹیں جاتی تھی، اب وہ رشتہ ختم ہو گیا ہمارا. بھائی یہ موقع ہے، آپ حج پڑھنے جا رہے ہیں، یہ موقع ہے، چلے جائیں یار آپ ان سے معافی مانگنے کے لیے، بھائی معاف کر دو میرے کو، ہے نا، کوئی تکلیف ہوئی ہے تو معاف کر دینا بھائی، ہے نا. میرے پیارے ٹائم میں جو دیکھیے ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب معافی مانگنے والا جھک کے جاتا ہے نا، سامنے والے کو ندامت ہو ہی جاتی ہے، اس کو ندامت ہو ہی جاتی ہے. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ وہ موقع ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، وہ موقع ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ چھوٹی سے ببال اپنے کر کے بیٹھے لے، خامہ خواہ کی دشمنیں کھڑی ہو گئی ہے، یوں زندگی کتنے دن کی ہے، اتنی لڑائیاں جھگڑے کر کے کہاں جائیں گے. وہ بھی چاہتا ہوتا ہے ہم پہل کر لیں گے تو مسئلہ سولو ہو جائے گا، ہے نا. تو یہ آخری بات تھی میری. تو انشاءاللہ جانے سے پہلے لوگوں سے قصور معاف کرا کے جائیں، اور اللہ کی بارگاہ میں بھی توبہ کر کے ہی جائیں. یہیں سے نیتیں کر کے جائیں، داڑھی کی نیتیں کر کے جائیں، 5 وقت نمازیں پابندی سے پڑھنے کا معمول بنا کے جائیں، تاکہ وہاں جانے کے بعد ہمیں نئے سرے سے کوئی عادت بنانے کی تکلیف پیش نہ آئے، ہے نا. وہ بڑا پرابلمیٹک معاملہ ہوگا. درود پاک کی کثرت ابھی سے شروع کر دے، تاکہ وہاں جانے کے بعد بھی ہمارا ہاتھ جو ہے نا فری بیٹھے تو ہمارا زبان ہلتی رہے، ہماری پریکٹس ہو روزانہ کی. ابھی دیکھو عبادتوں کے مہینے، شعبان کا مہینہ کیا کہتے ہیں، رجب عبادت کے بیج بونے کا مہینہ، شعبان کا مہینہ اس کو پانی پلانے کا مہینہ، اور رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ بتایا گیا عبادت کی، ہے نا. تو شعبان کا مہینہ کل سے لگنے والا ہے، تو ابھی بس درود پاک کی کثرت کریں. ہمارے آقا کا مہینہ ہے یہ شعبان کا مہینہ، تو درود پاک کی کثرت کرتے رہیں گے، عادت پڑ جائے گی. آگے رمضان آ رہا ہے، مزید عادت پکی ہو جائے گی.
روزانہ 1200 بار درود پاک پڑھنے کی عادت. مجھے بتا ایسی عادت پڑ گئی کہ 1200 بار درود پاک پڑھے بغیر ہم سوتے نہیں ہیں, اور حرم میں پہنچ گئے, مکہ پاک پہنچ گئے, روزانہ 1200 بار پڑھا, کیلکولیٹر کر لینا کہ 1 کا 1 لاکھ ملے گا وہاں پہ. کیسا مزہ آئے گا یار. اور ہمیں تو نیکیوں کا حریص ہونا چاہیے, لالچی, ہمیں لالچو بننا ہے, پیسوں کا نہیں, نیکیوں کا. اللہ پاک ہمیں نیکیوں کا حریص بنائے. اللہ پاک ہمیں جو کچھ بھی آج ہم نے یہاں پہ باتیں سنی سمجھی, اس میں کہیں غلطی کوتاہی لگی رہ گئی, اللہ پاک اس کے حبیب کے صدقے سے معاف فرمائے.